حمید بیٹھا زیدی کو کینہ توز نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اگر بے ہوشی کی اداکاری تھی تو شاندار اداکاری تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ بناوٹ کتنی دیر تک قائم رہ سکے گی۔ ٹھیک اسی وقت ایک ڈاکٹر اور نرس کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ٹرانسفیوژن کے آلات بھی موجود تھے۔ تو کیا واقعی معاملہ سیریس ہے؟ حمید نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی ہاں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ ساتھ نارکوٹکس کے زیر اثر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اور ہوتی تو شاید، ڈاکٹر نے کہنا چاہا۔ ڈاکٹر جملہ پورا کیے بغیر زیدی کے جسم میں خون پہنچانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیدی کی حالت واقعی تشویشناک تھی، لیکن اس کی انگلیوں کے نشانات فیس ماسک پر ملے تھے، تو گویا زیدی کو فریم کیا گیا تھا۔ پھر وہ انگشتری۔ ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ مجھے بہت جلدی میں تھا۔ فیس ماسک اتارنے میں اس کی انگلی سے انگشتری بھی نکل گئی تھی، لیکن اسے اس کا احساس تک نہیں ہو سکا۔ حمید سوچتا اور الجھتا رہا۔ فریدی بیٹھے رہنے کی تاکید نہ کر گیا ہوتا تو وہ کبھی کا وہاں سے بھاگ چکا ہوتا۔ ہسپتالوں کا ماحول اسے گھٹن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فریدی واپس آ گیا۔ اب کیا خیال ہے؟ حمید اٹھتا ہوا بولا۔ کچھ دیر اور یہیں پہ ٹھہرو، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، حمید نے کہا۔ فی الحال یہیں ٹھہریں گے، فریدی نے کہا، اور ڈاکٹر سے زیدی کے متعلق پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ خون پہنچانے کے بعد ہی کوئی یقینی بات کہی جا سکے گی۔ کیا آپ کو کسی خدشے نے گھیر رکھا ہے؟ حمید نے آہستہ سے فریدی سے پوچھا۔ پولیس ہسپتال میں کوئی خدشہ نہیں ہے، میں اس کے ہوش میں آنے کا منتظر ہوں، فریدی نے جواب دیا۔ بے ہوشی کی مدت طویل بھی ہو سکتی ہے، حمید بولا۔ کوئی خاص بات ہے؟ فریدی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے حد خاص، حمید بولا۔ فریدی اٹھ گیا اور وہ دونوں باہر آئے اور برآمدے کے اس گوشے کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں، اب کہو کیا بات ہے؟ فریدی نے رک کر پوچھا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ دردانہ شاہد سے کیا معلوم ہوا؟ حمید نے پوچھا۔ وہی جو مسٹر بھٹی نے بتایا تھا، فریدی بولا۔ مجھے نہیں، صرف آپ کو بتایا تھا، مجھے باہر بھیج دیا گیا تھا، حمید نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ ارے ہاں، یہ تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ بہرحال دردانہ نے بھٹی کے بیان کی تائید کر دی ہے۔ وہ بہت زیادہ پی کر آؤٹ ہو گیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنی کسی چیز کے چوری ہونے کی اطلاع نہیں دی تھی، فریدی نے کہا۔ حمید نے برا سا منہ بنایا لیکن کچھ بولا نہیں۔ اب تم بتاؤ کیا بات ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ میں موجی بابا سے مل کر آ رہا ہوں، حمید بولا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا تنہا جانے سے، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا۔ سوائے اپنے ایک ذاتی مسئلے کے میں نے اس سے اور کوئی بات نہیں کی، حمید نے کہا۔ تمہارا ذاتی مسئلہ؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، وہی لڑکی جو میری جیب سے ربڑ کا سانپ لے کر اڑا لے گئی تھی، حمید بولا۔ کہیں تم بھی تو نشے میں نہیں ہو؟ اسی لڑکی کا نشہ ہے، حمید نے کہا۔ اس کے بارے میں اس سے کیا بات کرنی تھی؟ فریدی بولا۔ موجی بابا نے اپنی روحانی قوت کو برقرار لا کر ہی تو اس لڑکی کی طرف رہنمائی کی تھی جو افضل خان کو خط لکھا کرتی تھی، حمید نے بتایا۔ اچھا، تو پھر؟ میں نے موجی بابا سے درخواست کی تھی کہ وہ ذرا اس لڑکی کا پتہ بھی تو بتا دے، حمید نے کہا۔ ایڈیٹ! میں یا موجی بابا؟ حمید بولا۔ تم! یہ کیا حماقت تھی؟ فریدی دھاڑا۔ میں اسے حماقت سمجھنے پر تیار نہیں ہوں، جبکہ موجی بابا نے کسی قدر رہنمائی کر دی ہے، حمید نے بتایا۔ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ فریدی بولا۔ یقین کیجئے، اس کے بیان کے مطابق وہ ایک وزیر کی بیٹی ہے، لیکن ہم اس کی طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکیں گے، حمید بولا۔ یہ بھی اسی نے کہا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا وزیر کا نام بھی لیا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ جی نہیں، صرف اتنا کہا تھا کہ وزیروں کی کوٹھیوں کے چکر لگاؤ، کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ جائے گی، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تمہیں اپنی اور اس کی گفتگو شروع سے لفظ بلفظ دہرانی پڑے گی، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا۔ حمید نے یادداشت کے سہارے حتی الامکان اپنی اور موجی بابا کی گفتگو منو ان دہرانے کی کوشش کی۔ تم نے اس سے تنہا مل کر اچھا نہیں کیا، فریدی طویل سانس لے کر بولا۔ کیا برائی ہو گئی؟ حمید نے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا، اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ کیس اب آخری مرحلے میں ہے، حمید نے کہا۔ جی نہیں، ہنوز روز اول ہے، فریدی تلخ لہجے میں بولا۔ زیدی یا بھٹی؟ بکواس، فریدی بولا۔ کیا مطلب؟ حمید نے پوچھا۔ کوئی تیسرا، یہ دونوں فریم کیے گئے ہیں، فریدی بولا۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، حمید نے کہا۔ اگر بھٹی نے زیدی کو فریم کیا ہوتا تو اس حال کو پہنچا کر نہ چھوڑتا، اسے تندرست رکھتا، فریدی نے کہا۔ زیدی کا کوئی پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، حمید نے کہا۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ زیدی اور اس کے کسی پارٹنر نے بھی بھٹی کو فریم کرنے کی کوشش کی ہے، فریدی بولا۔ جی ہاں، حمید نے کہا۔
اس صورت میں فیس ماسک پر زیدی کی انگلیوں کے نشانات نہ ملنے چاہیے تھے، فریدی نے کہا۔ اوہ، تو اس طرح پھر آپ اسی بوٹ ہاؤس کی طرف واپس آ رہے ہیں؟ حمید سر ہلا کر رہ گیا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ بات پھر سے الجھ گئی ہے۔ اگر بھٹی کو مجرم گردانا جائے تو اس سے ایسی حماقت نہ ہوتی کہ زیدی کو اس حالت میں آزاد کرتا، اور خود زیدی مجرم ہونے کی صورت میں کسی اور کی اعانت کے بغیر اس حالت میں نہ پہنچ پاتا۔ اگر دوسری صورت تصور کر لی جائے تو بہرحال کسی تیسرے آدمی کے وجود کو خارج از بحث نہیں قرار دیا جا سکتا تھا۔ تیسرا آدمی؟ حمید سوچتے سوچتے پھر فریدی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بھٹی اور زیدی کی ملی بھگت ہو؟ کیا مطلب؟ فریدی چونک کر بولا، اس طرح ان دونوں نے مل کر ہمیں کسی تیسرے آدمی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ حمید نے کہا، میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، فریدی آہستہ سے بولا، اور اگر واقعی کسی تیسرے آدمی کا وجود ہے تو اسے غیر معمولی طور پر ذہین سمجھنا چاہیے، حمید نے کہا۔ تم نے موجی بابا کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا، فریدی بولا۔ کیا ہوگا اس سے؟ حمید نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ… فریدی جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا۔ اوفو، اس قدر سرسیمگی کے بعد پوری بھی نہیں کر سکتے، حمید نے کہا۔ یہ بات نہیں، جو کچھ کہنا ہے ابھی نہیں کہنا چاہتا، فریدی بولا۔ اچھا، تو پھر گھر چلیے، آرام کریں، حمید نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ نہیں، میں آج تمہیں رات بھر دوڑاؤں گا، فریدی بولا۔ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، حمید نے گھبرا کر کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فریدی بولا۔ حمید ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا اور فریدی نے کہا، دردانہ شاید نے رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا، خاصی دیر ہو گئی ہے لیکن ہم چلیں گے۔ کیا میں بھی؟ حمید بولا۔ ظاہر ہے، فریدی نے کہا، پہلے تو آپ تنہا گئے تھے۔ فضول بکواس کیوں کرنے لگتے ہو، چلو، وہ اس کا بازو پکڑ کر زینوں کی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ حمید نے گھڑی دیکھی، 9:30 بج رہے تھے۔ اس نے کہا، کمال کرتے ہیں آپ بھی، کوئی شریف آدمی 9:30 بجے تک کھانا کھانے کے لیے نہیں بیٹھا رہتا۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے جانا ضروری ہے، فریدی بولا۔ مجھ سمیت وعدہ کیا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، اسے خود ہی تمہارے لیے کہا تھا، اسے اطلاع مل گئی ہے کہ تم بہت دلچسپ آدمی ہو، فریدی نے کہا۔ اس نے لفظ بہت کو اس قدر کھینچا تھا کہ حمید کو شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ مردوں کو قطعی غیر دلچسپ نظر آتا ہوں، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ وہ کمپاؤنڈ میں پہنچ چکے تھے اور گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ قاسم دکھائی دیا، جو ہاتھ اٹھا کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید آواز دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ آڑے آ رہی تھی۔ وہ رک گئے اور قاسم قریب پہنچ کر ہانپتا ہوا بولا، بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، بے حد گجب والی گڑبڑ۔ کیا ہوا؟ فریدی نے پوچھا۔ دھمکی، قتل کر دینے کی دھمکی، قاسم بولا۔ تمہیں کسی نے دھمکی دی ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ نہیں، ان کو۔ وہ کون ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ جنہوں نے دعوت کی تھی، قاسم نے کہا۔ بیگم دردانہ؟ حمید نے کہا۔ جی ہاں، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، نوکروں نے بتایا آپ یہاں پر ہیں، قاسم نے کہا۔ ہم وہیں جا رہے تھے، ذرا دیر ہو گئی، مجھے یاد ہے کہ بیگم دردانہ نے کھانے پر بلایا تھا، حمید نے کہا۔ جائیے۔ کیا مطلب؟ اس نے فون پر یہی تو کہا تھا کہ اگر آپ نے وہاں آنا جانا نہ چھوڑا تو وہ انہیں قتل کر دے گا، قاسم نے کہا۔ اوہ، تو بیگم دردانہ نے تمہیں منع کرنے کو بھیجا ہے؟ جی نہیں، میں خود آیا ہوں، قاسم نے کہا۔ کیا انہوں نے خاص طور سے تم سے اس کا ذکر کیا تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، قاسم بولا۔ کیا وہ خائف تھیں؟ جی نہیں، ہنس رہی تھیں، قاسم بولا۔ تو نے دعوت ملتوی نہیں کی؟ فریدی نے کہا۔ میں کیا جانوں، قاسم بولا۔ تو گیا تم اپنے طور پر کہہ رہے ہو کہ ہم وہاں پر نہ جائیں، فریدی بولا۔ جی ہاں، یہی بات ہے، قاسم بولا۔ غالباً تم بھی مدعو ہو، حمید نے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں بھی ہوں، قاسم بولا۔ اور تم جاؤ گے؟ ضرور ضرور، قاسم نے کہا۔ تب تو قتل کا منظر بے حد حسین ہوگا، حمید سر ہلا کر بولا۔ دیکھیے دیکھیے، قاسم شکایت آمیز لہجے میں فریدی سے بولا۔ فریدی نے حمید کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور حمید گھوم کر دوسری جانب والے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا، قاسم بہت برا سا منہ بنا کر بولا۔ فریدی انجن اسٹارٹ کر چکا تھا، اسے قاسم کو ایک طرف ہٹ جانے کا اشارہ کیا، پھر قاسم ہاتھ ہلاتا ہی رہ گیا اور گاڑی پھاٹک سے گزر کر سڑک پر آ نکلی۔ دردانہ کو قتل کی دھمکی سمجھ میں نہیں آئی، حمید نے کہا۔ مجھے پتہ نہیں کس بنا پر بہت زیادہ بوکھلا گیا ہے، فریدی بولا۔ میں سمجھا نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، حمید نے کہا۔ میرے پاس فی الحال اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن میں محسوس یہی کر رہا ہوں، تابڑ توڑ حماقتیں کرتا چلا جا رہا ہے، فریدی بولا۔
لیکن دردانہ شاہد کو قتل کی دھمکی کون دے سکتا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ یہی تو دیکھنا ہے۔ ویسے تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ابتدا میں کسی نامعلوم آدمی نے توقیر زمن کے توسط سے مجھے بھی دھمکی دی تھی، اور توقیر زمن ہی کے بیان کے مطابق ویسے ہی ایک گاڑی دردانہ شاہد کی کوٹھی میں دیکھی گئی تھی جیسے اس نامعلوم آدمی کے استعمال میں تھی، فریدی بولا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجرم دردانہ شاہد کے یہاں آنا جانا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ دیکھیں گے، فریدی طویل سانس لے کر بولا۔ بہرحال اس رات جب بھٹی کی انگشتری غائب ہوئی تھی وہاں اس کی موجودگی خارج از امکان قرار نہیں دی جا سکتی، فریدی بولا۔ کیا آپ نے ان تمام لوگوں کو چیک کیا تھا جو وہاں موجود تھے؟ حمید نے کہا۔ صرف ایک سے ملاقات نہیں ہو سکی، طاہر ملک کہلاتا ہے، ایک لکو دک کوٹھی میں چند ملازموں کے ساتھ رہتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس کا، فریدی نے بتایا۔ 15 منٹ کے اندر ہی اندر وہ دردانہ شاہد کی کوٹھی میں پہنچ گئے اور اس نے خود پورچ تک آ کر ان کا استقبال کیا۔ میں تو نا امید ہی ہو گئی تھی جناب، اس نے کہا۔ فریدی جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ ایک اور گاڑی پورچ میں آ کر رکی اور حمید نے برا سا منہ بنایا۔ یہ قاسم کی رولز تھی۔ وہ بھی گاڑی سے اترا لیکن اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ فریدی نے دردانہ سے کہا، مجھے تاخیر پر افسوس ہے لیکن ایک ضروری کام میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں عموماً دیر سے ہی کھانا کھاتی ہوں۔ البتہ مجھے سر قاسم پر حیرت ہے، انہوں نے اتنی دیر کر دی، وہ ہنس کر بولی۔ یہ مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اوہ، وہ عجیب سے انداز میں قاسم کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ دیکھیے میں قاسم نے ہکلانا شروع کر دیا تھا کہ وہ جلدی سے بولی، تو اندر چلیے نا۔ جی ہاں، فریدی آگے بڑھا، اس کے پیچھے دردانہ تھی۔ قاسم نے حمید کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئے اور دردانہ نے ایک ملازم کو بلا کر کھانا لگانے کو کہا۔ پھر فریدی سے بولی، صبح آپ مسٹر بھٹی کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے، میں سمجھ نہیں سکی تھی، کیا کوئی خاص بات ہے؟ دردانہ شاہد نے پوچھا۔ جی ہاں، بہت ہی خاص، فریدی نے یوں ہی رواداری میں کہا۔ دراصل ان کی انگشتری ایک ایسی جگہ پر پائی گئی تھی جو اس کے لیے مناسب نہ تھی۔ ان سے اس کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ چوری ہو گئی تھی، فریدی نے بتایا۔ کیا یہاں؟ دردانہ شاہد نے کہا۔ جی ہاں، اس محفل میں جہاں وہ آؤٹ ہو گئے تھے۔ بلا نوش قسم کا آدمی ہے، پیتا تو ہے، پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ مجھے ایسے لوگ ذرا اچھے نہیں لگتے۔ تقریباً ایک آدھ پیگ لینے کے بعد میں پیگ لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دردانہ شاہد نے کہا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید قاسم کو گھورنے لگا تھا اور قاسم اس طرح نظریں چرا رہا تھا جیسے اس محفل میں خود بھی موجود رہا ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہاں، تو اس نے یہ کہا تھا کہ انگوٹھی یہاں چوری ہوئی تھی؟ دردانہ نے پوچھا۔ جی ہاں، ان کا یہی بیان ہے، فریدی بولا۔ تو وہ انگشتری کہاں ملی تھی؟ دردانہ نے پوچھا۔ فی الحال یہ ایک سرکاری راز ہے۔ اوہ سوری، دردانہ نے کہا۔ اتنے میں ملازم نے میز پر کھانا لگ جانے کی اطلاع دی۔ قاسم صاحب کے لیے تو آپ کو الگ سے کھانا لگانا پڑتا ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ کیونکہ اسے بھینس کے پائے کھاتے ہیں؟ کبھی کبھی، قاسم غرایا۔ کھانے کی میز پر فریدی نے اسے دھمکی کا ذکر چھیڑ دیا جو دردانہ شاہد کو فون پر ملی تھی۔ دردانہ نے بہت برا سا منہ بنا کر قاسم کی طرف دیکھا اور قاسم بغلیں جھانکنے لگا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے مسٹر قاسم، میں نے آپ کے علاوہ اس بات کا ذکر کسی اور سے نہیں کیا تھا، اس نے بالآخر کہا۔ مجھ سے اس کا ذکر کیا جانا ضروری تھا زیادہ، فریدی بولا۔ میں تو اسے محض مذاق سمجھی تھی، کسی دوست ہی نے مذاق کیا ہوگا، ورنہ بھلا آپ کے یہاں آنے جانے میں کیا قباحت ہے، دردانہ شاہد نے کہا۔ میں بھی اسے مذاق ہی سمجھتا، اگر بھٹی صاحب کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے سے قبل اس قسم کی کوئی کال آئی ہوتی تو، فریدی بولا۔ میں سمجھی نہیں، دردانہ نے کہا۔ اس کال کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر معاملے میں اپنی زبان بند رکھیں، فریدی بولا۔ مگر مجھے تو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ مسٹر بھٹی کی انگشتری میرے گھر پر غائب ہوئی تھی، دردانہ نے کہا۔ بہرحال اب آپ کو اس کا علم ہو گیا ہے، فریدی بولا۔ تو کیا آپ کے یہاں سے آنے جانے کی بنا پر چور پکڑا جا سکتا ہے، دردانہ نے کہا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، فریدی نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ تو کیا وہ کال اسی چور کی ہو سکتی ہے، دردانہ نے سوال کیا۔ حالات کے تحت اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے، فریدی بولا۔ خدا کی پناہ، میرے حلقہ احباب میں ایسے گھٹیا لوگ بھی شامل ہیں، دردانہ شاہد بولی۔ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے، آپ تو ابھی حال ہی میں یہاں پر آئی ہیں، حمید بولا۔ جی ہاں، اور کیا، قاسم نے جلدی سے بولنا ضروری سمجھا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مسٹر قاسم بھی اس قسم کی کوئی کال کر سکتے ہیں، حمید نے آہستہ سے کہا، لیکن آواز اتنی دھیمی بھی نہیں تھی کہ قاسم سن نہ سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے، قاسم بکھلا کر بولا۔ آپ گھبرائیے نہیں، وہ آپ کی آواز نہیں تھی،
दुर्दाना हंसकर बोली। अपने किसी दोस्त को भी कॉल करने पर आमादा किया जा सकता है, हमीद ने संजीदगी से कहा। कासिम इस पर कुछ कहने वाला था कि फरीदी बोल पड़ा। हमें इसको मजाक में टालना नहीं चाहिए, संजीदगी से गौर करना पड़ेगा, फरीदी बोला। खाने के बाद वो ड्राइंग रूम में आए और दुर्दाना ने कहा, मैं आपको बहुत उम्दा कॉफ़ी पिलवाऊंगी, खुसूसियत से अपने लिए ब्लेंड कराती हूँ। कैप्टन हमीद कॉफ़ी के मामले में बहुत हसास हैं, फरीदी मुस्कुराकर बोला। अलबत्ता कासिम को कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, हमीद ने कहा। तुम क्या जानो, मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो, कासिम ने आंखें निकाल कर कहा। मैं किससे अपना सर धोया करता हूँ, कासिम ने कहा। ओहो, क्या ये बाल बढ़ाने का कोई नुस्खा है, दुर्दाना ने हंसकर पूछा। जी नहीं, ये गंजे होने का नुस्खा है। इनकी बेगम साहिबा को बाल पसंद नहीं है, हमीद बोला। तुम बाप दादा तक क्यों पहुंचने लगते हो, कासिम झिल्लाकर बोला। ये क्या बात हुई कासिम साहब, कप्तान साहब ने तो सिर्फ आपकी बेगम का हवाला दिया था, दुर्दाना शाहिद ने कहा। आप नहीं समझ सकती, बाज खवातीन में बाप दादा का जलवा बैकवक्त नजर आता है, हमीद मुस्कुराकर बोला। अब मैं कुछ बोलूंगा तो कर्नल साहब नाराज होंगे, कासिम किसी खटखने कुत्ते की तरह गुर्राया। हमीद प्लीज, फरीदी हाथ उठाकर बोला और दुर्दाना से पूछा, मिस्टर भट्टी और ताहिर मलिक के ताल्लुकात कैसे हैं? खुदा जाने, यहाँ तो सभी आपस में हंसते बोलते हैं। देखिए कर्नल साहब, मैं आपको सच्ची बात क्यों ना बता दूं, मैं दरअसल अपना सारा सरमाया कीनिया से यहाँ पर मुंतकिल करना चाहती हूँ, जो कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। लिहाजा मैं कोई दूसरी सूरत पैदा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और यहाँ जी हैसियत ताजिरों से ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, दुर्दाना शाहिद ने कहा। मैं समझता हूँ आपकी दुश्वारियों को, लेकिन ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आंखें बंद करके किसी पर भी एतमाद ना कर लीजिएगा। मैं बहुतों को जानता हूँ जो इस चक्कर में बड़ी बड़ी रकूमात गिनवा चुके हैं, फरीदी ने कहा। मैं समझती हूँ, तो फिर आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई कर दीजिए, दुर्दाना शाहिद ने कहा। मैं देखूंगा कि इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या मैं आपके फ़ोन पर एक कॉल कर सकता हूँ, फरीदी ने पूछा। ज़रूर ज़रूर, फरीदी ने उठकर फ़ोन पर पुलिस अस्पताल के नंबर डायल किए और जैदी की हालत के बारे में इस्तफसार किया। फ़ोन दिया जा रहा है जनाब, दूसरी तरफ से ड्यूटी डॉक्टर की आवाज़ आई। होश आया, फरीदी ने पूछा। नहीं जनाब, मेरा ख्याल है कि इसमें अभी देर लगेगी, लेकिन वो अब ख़तरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। शुक्रिया, कहकर फरीदी ने रिसीवर कैडल पर रख दिया। इस दौरान में कॉफ़ी की ट्रॉली भी आ गई थी और दुर्दाना उनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। हमीद उससे कह रहा था, हमारे यहाँ भी अब जुराइम की तादाद बढ़ रही है, मुझे डर है कि कहीं जुराइम के मामले में हम अमेरिका पर भी सबकत ना ले जाएं, हमीद ने कहा। तुम्हारा ख्याल गलत है, यहाँ कभी ऐसा ना हो सकेगा, क्योंकि हम 1000 साल से कवानीन की हदूद में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अमेरिका की बैकग्राउंड दूसरी है, वहाँ पहुँचने वाले सफ़ेद फाम अक़वाम के अफराद की ज़िंदगियों की इब्तिदा ही आज़ादाना हुई थी और वो खुद ही कानून थे, फरीदी बोला। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, दुर्दाना ने कहा। और मैं भी, कासिम बचकाना अंदाज में बोला। अचानक इसी वक्त कंपाउंड से शोर सुनाई दिया, फिर 2 फायर हुए और किसी की चीख भी सुनी गई। फरीदी और हमीद उठकर कंपाउंड की तरफ झपटे, इतने में किसी ने चीख कर कहा, ऊपर छत पर है। तुम वापस जाओ, फरीदी ने हमीद से कहा। दुर्दाना के पास ठहरो, मैं देखता हूँ। हमीद वापस आ गया। एक फायर फिर हुआ। दुर्दाना खौफ नजर आ रही थी और कासिम कहरालूद नजरों से हमीद को घूरे जा रहा था। हमीद को देखकर दुर्दाना अपने चेहरे से खौफ के तासुरात मिटा देने की कोशिश करने लगी थी और कासिम मुठ्ठियां भींच कर धाड़ा था। देखा तुमने, देख लिया क्या हो रहा है, कासिम ने कहा। दुर्दाना उसे घूरती हुई सख्त लहजे में बोली, कासिम साहब, आप खामोश क्यों नहीं रहते, मैं कतई खौफ नहीं हूँ। लेकिन कासिम ने कहना चाहा। कुछ नहीं, बस खामोश रहिए, उसने कहा और हमीद की तरफ देखकर बोली। अभी तक वाकई में इस कॉल को मजाक समझती रही थी, दुर्दाना ने कहा। बेफिक्र रहिए, आपका कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता, हमीद ने पुरसकून लहजे में कहा। क्या तुम लोग हर वक्त यहाँ पर बैठे रहोगे, कासिम ने किसी लड़ाकी औरत के ऐसे अंदाज में हाथ नचाकर कहा। तुम्हें तो फुर्सत ही फुर्सत है, हमारी तरफ से तुम ये फ़र्ज़ अंजाम दे सकते हो, हमीद आंखें निकाल कर बोला। उसे सचमुच कासिम पर गुस्सा आने लगा था। ओह, ख़त्म भी कीजिए, दुर्दाना झिंझिलाकर बोली। मैंने फायर की आवाज़ें भी सुनी थी, मेरे किसी मुलाजिम को गोली तो नहीं लगी, दुर्दाना ने पूछा। नहीं, सब बखैरियत हैं, कर्नल साहब ने उन्हें पोर्च से आगे जाने से मना कर दिया है। फायर करने वाला छत पर है, बेफिक्र रहिए, कर्नल उसे संभाल लेंगे, हमीद ने बताया। मुलाजिमों का शोर भी अब सुनाई दे रहा था, लेकिन फायर की आवाज़ फिर नहीं आई। थोड़ी देर बाद फरीदी भी वापस आ गया और वो सब उसी की तरफ मुतवज्जा हो गए। जो कोई भी था नहायत सफाई से निकल गया, उसने इत्तला दी। मुलाजिमों के बयान के मुताबिक वो कंपाउंड वॉल फलांग कर अंदर आया था और मुलाजिमों के ललकारने पर उकपी पार्क की तरफ भागा,
لیکن چھت پر کیسے پہنچا تھا یہ کوئی بھی نہیں بتا سکا، فریدی بولا۔ حکم میں زینے نہیں ہیں، دردانہ شاہد نے کہا۔ فائر اس نے چھت ہی پر سے کیے تھے، فریدی نے کہا۔ تو پھر وہ درخت پر چڑھ کر چھت پر اترا ہوگا، دردانہ نے کہا۔ ہاں یہ ممکن ہے، درخت دیوار کے قریب ہی ہے اور شاخیں چھت پر جھکی ہوئی ہیں۔ مجھے ایک ٹارچ چاہیے، فریدی نے کہا۔ ابھی لائی، کہتی ہوئی دردانہ کمرے سے چلی گئی۔ فریدی نے قاسم کی طرف دیکھا جو بہت برا سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ نظریں چار ہوتے ہی بولا، مر گئی بیچاری۔ کیا مطلب؟ ٹارچ کیوں منگوائی آپ نے؟ تم اپنی زبان کیوں نہیں بند رکھتے؟ حمید جھنجھلا کر بولا۔ میں تو بولوں گا، قاسم نے بھی آنکھیں نکالی۔ بولنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن بے تکی مت بولو، فریدی نے کہا۔ یہ لیجئے، وہاں ٹھائیں ٹھائیں ہو رہی ہے اور میں بے تکی بھی نہ بولوں، قاسم نے کہا۔ تم چپ رہتے ہو یا؟ حمید پورا جملہ کیے بغیر خاموش ہو گیا، کیونکہ فریدی نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اتنے میں دردانہ ٹارچ لے کر واپس آ گئی اور فریدی نے اٹھتے ہوئے اس سے قاسم سے کہا، ہماری واپسی تک تم یہیں پر ٹھہرنا۔ قاسم کچھ نہ بولا، بدستور منہ پھلائے بیٹھا رہا۔ وہ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ دردانہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر قاسم سے بولی، بسا اوقات آپ شرمندہ ہی کرا دیتے ہیں۔ میں شرمندہ؟ قاسم ہکلا کر رہ گیا۔ جی ہاں، آخر اتنی باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دردانہ نے کہا۔ کیا میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں؟ اب دیکھیے، ٹارچ لے کر گئے ہیں، بندر کا بچہ پکڑ لائیں گے، قاسم نے کہا۔ کیا مطلب، بندر کا بچہ؟ دردانہ نے کہا۔ جی ہاں، اور وہ بندر کا بچہ فارسی بول رہا ہوگا، قاسم نے کہا۔ کیا بہت زیادہ خوفزدہ ہیں؟ وہ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، قاسم نے کہا۔ میں سمجھی نہیں، دردانہ بولی۔ ماروں کھٹ نہ پھوٹے آنکھ، قاسم نے کہا۔ قاسم صاحب خدا کے لیے مبہم باتیں نہ کیجیے، دردانہ نے کہا۔ قاتل کی تلاش میں نکلتے ہیں اور گوبھی کا پھول لے کر واپس آ جاتے ہیں، قاسم نے کہا۔ کیا آپ نے کھانے کے بعد پانی نہیں پیا تھا؟ دردانہ نے کہا۔ آپ میری بات سمجھتی کیوں نہیں؟ قاسم بولا۔ کیا سمجھوں، آپ کو سمجھنے بھی دیتے ہیں، دردانہ نے کہا۔ کیا نہیں سمجھی؟ یہی گوبھی کا پھول اور بندر کا بچہ، دردانہ نے کہا۔ اب آپ ہی دیکھیے، بھلا کیا بات ہوئی، یہ کیسی جاسوسی ہے، قاسم نے کہا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، دردانہ بولی۔ میری سمجھ میں آتا ہوتا تو میں جاسوس ہو جاتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا اور قاسم کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا ابا قتل ہو گیا، اس سے کرنل صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے ابا کو بکریاں بہت اچھی لگتی تھیں، قاسم نے کہا۔ بس اب چپ رہیے، وہ اکتا کر بولی۔ اسی طرح میں بھی پاگل ہو جاتا ہوں ان دونوں کی باتیں سن سن کر، قاسم نے کہا۔ اتنے میں دو ملازم کمرے میں آئے اور ان میں سے ایک بولا، بیگم صاحب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، پھاٹک بند تھا، وہ دیوار پر چڑھ کر کودا تھا، ملازم نے کہا۔ میں نے تمہیں تو الزام نہیں دیا، دردانہ نے کہا۔ اگر ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو زندہ نہ چھوڑتے، ملازم بولا۔ کوئی زخمی تو نہیں ہوا، دردانہ نے پوچھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، شاید وہ ڈرانے کے لیے کوئی ہوائی فائر کر رہا تھا، گھر کیا تھا، گر گیا تھا، نکل جانا چاہتا تھا۔ نکل جانا ہوتا تو چھت پر نہ چڑھتا، دردانہ نے کہا۔ جی ہاں یہ بات تو ہے، پچھواڑے نکل جانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، ملازم نے کہا۔ پتہ نہیں کون تھا اور کیا چاہتا تھا، اچھا جاؤ تم لوگ اپنے کام کو دیکھو، دردانہ نے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے اور قاسم نے ہنس کر کہا، آپ بھی تو کر لیتی ہیں جاسوسی۔ میں نے کیا کیا ہے، دردانہ نے کہا۔ یہ کہ نکل جانا ہوتا تو چھت پر کیوں چڑھ جاتا، قاسم نے کہا۔ سامنے کی بات ہے، دردانہ بولی۔ بس اسی سے میری جان جلتی ہے۔ ارے پکڑ لو قاتل کو، فضول بک بک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں تو ویسا ہے، ویسا نہیں تو بھیسا ہے، قاسم نے کہا۔ ارے قاسم صاحب، دردانہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ارے ہاں نہیں تو، جاسوسی کی دم بنے پھرتے ہیں، اب دیکھیے گا، واپس آ کر پھر دماغ چاٹیں گے، قاسم نے کہا۔ سراغ رسانی اسی طرح ہوتی ہے، دردانہ نے کہا۔ افریقہ میں بھی، قاسم نے پوچھا۔ ساری دنیا میں یہی طریقہ رائج ہے، آپس میں بحث ہی کر کے جاسوس کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، دردانہ بولی۔ جی ہاں، وہ بحث ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور قاتل ٹھائیں ٹھوں کر کے نکل جاتا ہے، قاسم نے کہا۔ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آپ ذرا دیر چپ بھی رہیے، دردانہ نے کہا۔ ان کی واپسی جلدی نہیں ہوگی، اب تو کرنل صاحب نے سگار سلگایا ہوگا اور وہ برادر ان لا پائپ میں تمباکو بھر رہے ہوں گے، قاسم بولا۔ کون برادر ان لا؟ ہی میں وہ انگریزی میں کہتا ہوں، اردو میں بدتمیزی ہو جاتی ہے، قاسم نے کہا۔ قاسم صاحب آپ کچھ بھی تو نہیں سمجھ دیتے تھے، دردانہ نے کہا۔ لیجئے شاید وہ آ رہے ہیں، قاسم چونک کر بولا۔
قدموں کی آٹیں قریب ہوتی جا رہی تھیں اور پھر وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ فریدی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس دیکھ کر قاسم اچھل پڑا اور دردانہ سے بولا، دیکھا آپ نے، خالی ہاتھ نہیں آئے واپس؟ فریدی اور حمید اسے گھور کر رہ گئے اور دردانہ ہنس کر بولی، لیکن اس میں بندر کا بچہ تو نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ حمید نے قاسم کو گھورتے ہوئے سوال کیا اور وہ بوکھلا کر نظریں چرانے لگا۔ کیا یہ سوٹ کیس آپ کا نہیں ہے؟ فریدی نے دردانہ سے پوچھا۔ جی نہیں، میرا نہیں ہے، دردانہ بولی۔ دیکھا، قاسم پھر بول پڑا۔ کیا تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ حمید نے اسے للکارا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس بار فریدی نے اس سے سوال کیا۔ میں کچھ نہیں۔ تو پھر خاموش رہو، فریدی بولا۔ قاسم برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا اور فریدی نے دردانہ سے کہا، یہ اوپر ہمیں چھت پر ملا ہے، مقفل ہے اور غالباً خالی بھی نہیں ہے، فریدی نے کہا۔ میرا تو نہیں ہے، دردانہ بولی۔ ملازموں کو بلوائیے، ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کا ہو، فریدی بولا۔ بہتر ہے، میں دیکھتی ہوں، دردانہ نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ حمید قاسم کو ایسی ہی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھ کر جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں اور بولا، اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم ہماری عدم موجودگی میں کیا بکواس کرتے رہے تھے، حمید نے کہا۔ تم سے مطلب؟ میری زبان ہے، جو دل چاہے گا کہوں گا، قاسم بولا۔ اوہ ختم کرو یہ باتیں۔ قاسم کو دراصل نیند آ رہی ہے، لیکن تکلیف کے مارے ایسے حالات میں جانے کی اجازت بھی نہیں طلب کر سکتے، فریدی نے کہا۔ جی ہاں، قاسم جلدی سے سر ہلا کر بولا۔ تو تم جاؤ، میں تمہاری طرف سے بہت کچھ کہہ سن دوں گا، فریدی نے کہا۔ جی اچھا، قاسم نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمال کر دیا آپ نے، حمید اس کے چلے جانے کے بعد بولا۔ میں کہتا تو جنبش بھی نہ کرتا یہاں اپنی جگہ سے، حمید نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ کب کون سا حربہ کارآمد ہو سکتا ہے، فریدی بولا۔ حمید کچھ کہنے والا تھا کہ دردانہ واپس آ گئی، اس کے پیچھے ملازمین بھی تھے۔ انہوں نے باری باری سے سوٹ کیس کو دیکھا اور سروں کو منفی جنبش دیتے چلے گئے، پھر دردانہ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ آخر اس سوٹ کیس میں ہے کیا؟ دردانہ نے پوچھا۔ کوئی ایسی چیز جو خود بخود حرکت کر سکتی ہے، فریدی بولا۔ میں سمجھی نہیں۔ کوئی جاندار شے ہے، فریدی بولا۔ یعنی کہ دردانہ نے کہا، سانپ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سوٹ کیس میرا نہیں ہے، میں اپنے سانپوں کو اس طرح سوٹ کیسوں میں نہیں رکھتی، دردانہ نے کہا۔ مجھے یقین ہے، فریدی سر ہلا کر بولا۔ تو پھر کیا وہ نامعلوم آدمی اسے چھت پر چھوڑ کر گیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ فریدی نے کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، دردانہ نے کہا۔ اور میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اسے سوٹ کیس سے کہیں اور منتقل کر دیا جاتا، اگر اس نامعلوم آدمی کو اس کا موقع مل جاتا، حمید نے کہا۔ واقعی میں کسی دشواری میں پڑ گئی ہوں، مگر کیوں؟ میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ ابھی تو یہاں میں نے کوئی کام بھی شروع نہیں کیا کہ کاروباری حریفوں ہی کا سامنا کرنا پڑے، دردانہ نے کہا۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ محض دھمکی ہی نہیں تھی، فریدی نے کہا۔ لیکن ابھی تو شاید آپ نے سوٹ کیس کو کھولا بھی نہیں ہے، دردانہ بولی۔ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں سانپ ہی ہوگا، فریدی بولا۔ مجھے سانپوں کا تجربہ ہے محترمہ، میں اسے دیکھے بغیر بھی بتا سکتا ہوں کہ انڈوں پر سے ہٹائی جانے والی ایک جھلائی ہوئی مادہ ہے، فریدی نے کہا۔ یعنی کہ سوٹ کیس کھلتے ہی نکل بھاگنے کی بجائے حملہ آور ہوگی، دردانہ نے کہا۔ جی ہاں، افعی کی مادہ معلوم ہوتی ہے، فریدی بولا۔ واقعی آپ سانپوں کے معاملے میں بہت تجربہ کار ہیں، دردانہ نے کہا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیوں؟ کیا آپ بھی افضل خان کے قاتل کی نشاندہی کر سکتی ہیں، فریدی نے کہا۔ میں کیا جانوں افضل خان کو؟ میں نے تو کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، میں کس طرح اس کے قاتل کی نشاندہی کر سکتی ہوں، دردانہ نے کہا۔ اگر میں یہاں نہ آتا تو آپ واقعی سکون سے رہتی، میرے آنے سے قبل کسی نے آپ کو اس طرح دھمکی تو نہیں دی تھی، فریدی نے پوچھا۔ اور یہ کہہ کر دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ سے کوئی تعلق رکھا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، دردانہ نے کہا۔ سوچنے کی بات ہے، فریدی بولا۔ میری سمجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، دردانہ بولی۔ فکر نہ کیجیے، یہ ہماری درد سر ہے۔ کیا اسے دیکھیں گے نہیں آپ؟ دردانہ بولی۔ تنہائی میں، جہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو، فریدی بولا۔ کیوں؟ بےحد خطرناک ہوتی ہے، بسا اوقات جست بھی لگاتی ہے، اگر زیادہ جسامت والی نہ ہوئی۔ خیر، تو آپ اب یہ بتائیے کہ آپ کو کس پر شبہ ہے، فریدی نے پوچھا۔ کرنل صاحب، یقین کیجیے میں کسی پر بھی شبہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میری دانست میں یہاں آنے والے سبھی شریف ہیں، دردانہ بولی۔ آپ کے مرحوم شوہر کا کوئی اور وارث جو اس واقعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہو، فریدی نے پوچھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں خود ہی اس سے رجوع کرتی، دردانہ بولی۔ تو پھر یہ کہانی اسی چرائی جانے والی انگوٹھی کے گرد گھومتی ہے، فریدی بولا۔ اب میں کیا عرض کروں، میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی ہے،
दुर्दाना ने कहा। ज़रा मेरी भी सुनिए, हमीद हाथ उठाकर बोला और फरीदी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। कातिल इतना जियाला था कि चार दीवारी फलांग अंदर आया, 3 फायर भी किए और साफ निकल गया। चाहता तो मुलाजिमों की बेखबरी में कोठी में दाखिल हो जाता और किसी खिड़की से मोहतरमा पर फायर कर सकता था। आखिर ये चोरों वाला तरीका क्यों इख्तियार किया? यानी सूटकेस में सांप लाया और छोड़ कर रख गया। मुझे तो ये भी सेटअप ही लगता है, हमीद ने कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? दुर्दाना ने नाखुशगवार लहजे में पूछा। आप गलत समझी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेटअप आप ही की काविशों का नतीजा है। कर्नल साहब मेरा मतलब समझते हैं, हमीद ने कहा। जी हाँ, आपको इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है? हमीद कुछ और कहना चाहता है। फरीदी सर हिलाकर बोला। मेरे तो सर में दर्द हो गया है, दुर्दाना ने कहा। आज से एक मुसल्ला गार्ड 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहेगा, फरीदी ने कहा। ख्वाह मख्वाह मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, दुर्दाना ने कहा। जी नहीं, मेरी वजह से आपको ख्वाह मख्वाह परेशान होना पड़ रहा है। और अब हम इस वक्त यहाँ से जाएंगे जब मुसल्ला गार्ड यहाँ पर पहुँच जाएगा। ज़रा आपका फ़ोन फिर इस्तेमाल करूँगा, फरीदी बोला। ज़रूर ज़रूर, लेकिन मुसल्ला गार्ड वाली तकलीफ़ ना कीजिए, दुर्दाना शाहिद ने कहा। नहीं मोहतरमा, ये मेरा फ़र्ज़ है, फरीदी ने कहा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। क्या आप लोग और कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? दुर्दाना ने हमीद से पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ज़हनी उछल कूद के बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, हमीद मुस्कुराकर बोला। मैं भी आई, कहती हुई वो कमरे से चली गई और हमीद फरीदी की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो फ़ोन पर किसी को हिदायत दे रहा था। फिर आप तो मुनक़ता करके दोबारा किसी के नंबर डायल करना शुरू कर दिए। गुफ्तगू शुरू की तो हमीद ने अंदाज़ा लगा लिया कि पुलिस अस्पताल के नंबर डायल किए थे। उसने जैदी की खैरियत पूछी थी और शायद जवाब सुनकर उसे मायूसी हुई थी। उसके तासुरात से यही ज़ाहिर हो रहा था। वो रिसीवर रखकर हमीद की तरफ मुड़ा। क्या बात है? हमीद ने पूछा। जैदी ख़त्म हो गया, फरीदी बोला। ओह, हमीद मुंह खोल कर रह गया। तीसरी मौत, फरीदी पुरतफक्कुर अंदाज में बोला। बात बढ़ती ही चली जा रही है। मेरा ख्याल है कि मुजिम ने उसे थोड़ी ही देर का मेहमान समझकर बिलाखिर सड़क पर दिलवा दिया था, वरना लाश को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में दुश्वारी पेश आती है, फरीदी ने कहा। हमीद कुछ न बोला। जैदी की मौत की खबर से उसके जहन को झटका लगा था। शर्मिंदगी भी थी अपनी बदगुमानी पर जो उसकी तरफ से हुई थी। फरीदी कुछ देर खामोश रहकर बोला। इससे कबल बहालत बेहोशी वो कुछ बड़बड़ाता भी रहा था, जिसे डॉक्टर फैजी ने रिकॉर्ड कर लिया था और कैसेट सील करके मेरे लिए रख दिया है। तो फिर अब चलिए, हमीद ने कहा। नहीं, मैंने बेगम शाहिद से वादा किया कि मुसल्ला गार्ड के पहुंचने से कबल नहीं जाऊंगा, फरीदी ने कहा। इतने में दुर्दाना वापस आ गई। कॉफ़ी की ट्रॉली भी साथ ही लाई थी। ख्वाह तकलीफ़ की आपने, फरीदी बोला। तकलीफ़ की क्या बात है? वैसे तकलीफ़ तो आप लोग उठा रहे हैं, दुर्दाना बोली। अगर इजाज़त हो तो मैं सुगार सुलगा लूँ, फरीदी ने पूछा। शौक से, मुझे तंबाकू की बू बुरी नहीं लगती। खुद भी कभी कभी एक आध सिगरेट सुलगा लेती हूँ, दुर्दाना ने कहा। वो इनके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। कासिम हमारे मुतालिक क्या कह रहा था? हमीद ने पूछा और वो हंस पड़ी। फिर बोली। ख्वाह दिमाग चाटते रहते हैं। मैं अभी तक समझ ही नहीं सकी कि किस किस्म के आदमी हैं। उनके वाले तो बहुत शाइस्ता आदमी हैं। एक बार मिलने का इत्तेफाक हुआ था। बहुत ही मज़ा का खेज बातें की होंगी, हमीद बोला। जी कह रहे थे कि अब खैर नहीं, वापसी पर उनके साथ एक बंदर का बच्चा होगा और वो फारसी बोल रहा होगा, दुर्दाना ने कहा। हमीद हंस पड़ा और फरीदी के होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शायद उनके कहने का मतलब ये था कि आप लोगों से अनहोनी ही सरजद हुआ करती है। अब तक आप लोगों के और अपने दर्जनों कारनामे सुना चुके हैं। सबसे ज़्यादा दिलचस्प कहानी मकान के भूत की थी। जी हाँ, इत्तफाक से वो हमारे साथ ही था, हमीद ने कहा। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मुसल्ला गार्ड वहाँ पर पहुँच गया। रवानगी के वक्त दुर्दाना ने फरीदी से पूछा, आप इस सांप का क्या करेंगे? अगर किसी वजह से मार ना देना पड़ा तो मेरे कलेक्शन में एक का और इजाफा हो जाएगा, फरीदी ने कहा। मुझे भी दिखाइएगा, दुर्दाना ने कहा। ज़रूर, फरीदी ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। सूटकेस पहली डिग्गी में रख चुका था। शायद अब हम सीधे अस्पताल की तरफ ही जाएंगे, हमीद ने पूछा। जाहिर है, फरीदी का मुख्तसर सा जवाब था। पता नहीं जैदी की बड़बड़ाहट से आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे, हमीद ने कहा। देखो क्या सामने आता है, फरीदी ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। अस्पताल पहुंचकर फरीदी ने जैदी के वर्सा और ऑफिसरों को कॉल की थी, लेकिन वहाँ इनके पहुंचने का मुंतज़िर नहीं रहा था। डॉक्टर फैजी का रखवाया हुआ कैसेट वसूल कर लिया और घर की तरफ रवाना हो गया। ड्यूटी डॉक्टर को हिदायत कर दी थी कि जैदी के विरसा को और ऑफिसरों को बता दे कि वो कैसे मिला था और कौन से अस्पताल में लाया था। हो सकता है कि इस कैसेट से असल मुजिम की निशानदही हो जाए, हमीद ने कहा। देखो क्या होता है, फरीदी तवील सांस लेकर बोला।
ہو سکتے ہو محض بےتکی سی باتیں ہوں جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، فریدی بولا۔ گھر پہنچ کر اس نے ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اس میں کیسٹ لگا کر پلینگ سوئچ کو دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہلکی ہلکی کھانسیاں سنی گئیں، پھر کچھ کہا بھی گیا تھا، لیکن ادائیگی اتنی واضح نہیں تھی کہ اسے کوئی مطلب اخذ کیا جا سکتا۔ پھر خاموشی، اس کے بعد کچھ کہا گیا، اس بار بھی الفاظ واضح نہیں تھے۔ ٹیپ چلتا رہا۔ ذرا دیر بعد واضح طور پر کہا گیا، میں نہیں جانتا، افضل خان کے باپ کو کیا جانوں، خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر، میں کچھ بھی نہیں جانتا، افضل خان کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد پھر ٹیپ چلنے کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی رہی۔ اچانک زیدی کی آواز پھر سنائی دی، انجیکشن، خدا کے لیے انجیکشن، بڑی تکلیف ہے، مجھے مار ڈالو نا، میں کچھ نہیں جانتا، افضل خان کا باپ، یا اللہ مجھے اب موت دے دے، یہ افضل خان کا باپ۔ اس کے بعد پھر کوئی آواز بھی آئی تھی۔ ٹیپ کے اختتام تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ حمید بولا، یہ افضل خان کا باپ؟ بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑاہٹ تھی۔ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور اٹھ کر فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، ذرا ڈاکٹر فیضی کی قیامگاہ کے نمبر تو بتا دیجیے۔ فریدی بول رہا ہوں، شکریہ۔ وہ تھوڑی دیر تک ریسیور کان سے لگائے کھڑا رہا، پھر رابطہ منقطع کر کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، ڈاکٹر صاحب سے کہیے کہ فریدی ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہ کر پھر بولا، ہیلو ڈاکٹر، کیسٹ مجھے مل گیا، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ کیا اسے بالکل ہوش نہیں آیا تھا؟ اوہ، آپ کو یقین ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ ریسیور کیڈل پر رکھ کر اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ حمید سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ قطعی بے ہوش تھا اس وقت جب اس کی آواز ریکارڈ کی گئی تھی۔ فریدی نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ افضل خان کے باپ کا کیا قصہ ہو سکتا ہے؟ انداز ایسا تھا جیسے محض اسی سوال پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ حمید نے کہا، اور یہ تو مجھے کو معلوم ہی ہو گیا تھا کہ افضل خان نے زیدی کو مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت دی تھی، لہٰذا اس سلسلے میں کچھ معلوم کرنے کے لیے تشدد کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ افضل خان کے باپ کا کوئی قصہ تھا؟ حمید نے کہا، دیکھنا پڑے گا، اور اب تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اس نے زیدی کو قریب مار ہی ڈال دیا تھا اور یہی سمجھ کر اسے سڑک پر ڈلوایا ہوگا۔ فریدی نے کہا، او ہاں، وہ سانپ۔ حمید چونک کر بولا، بکواس، اب وہ اصل معاملے کی طرف سے ہماری توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب بکواس ہے، اصل کلو تو اب ہاتھ لگا ہے۔ اچھا حمید صاحب، میں تو چلا، فریدی بولا۔ کہاں؟ حمید نے پوچھا۔ فکر نہ کرو، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں شہر میں موجود نہیں ہوں، فریدی نے کہا۔ میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا، اگر کہیے تو اس وزیر زادی کی تلاش کرنے کی کوشش کروں؟ محض یہ سمجھ کر کہ وقت ضائع کر رہے ہو، فریدی نے کہا۔ کیا مطلب؟ دکھاوے کے لیے، ورنہ یقین کرو کہ یہ سب بکواس ہے۔ اور ہاں، اب موجی بابا کی طرف کا رخ بھی نہ کرنا، فریدی بولا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس سے دور رہنے کو کیوں کہہ رہے ہیں، حمید نے کہا۔ وہ اس سلسلے میں کوئی خاص رول ادا کر رہا ہے، فریدی بولا۔ تو آپ کتنے دنوں کے لیے باہر جا رہے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کب تک واپسی ہوگی۔ تو کیا اسی وقت؟ حمید نے پوچھا۔ فریدی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا، 1 گھنٹے بعد مجھے فلائٹ مل جائے گی۔ مگر جائیں گے کہاں؟ حمید نے کہا۔ ابھی کچھ نہ پوچھو، آپ کی مرضی، لیکن وہ سوٹ کیس جو ڈگی میں بند ہے؟ حمید نے پوچھا۔ اچھی بات ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، میں اسے لے کر تجربہ گاہ میں جا رہا ہوں، جب فون کروں تو تم بھی وہاں پر چلے آنا، فریدی بولا۔ کیا واقعی وہ سانپ اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ میرا اندازہ یہی ہے، فریدی نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ حمید پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ اس کا ذہن افضل خان کے باپ میں الجھا ہوا تھا، اور کیس کی یہ نئی کروٹ کیا معنی رکھتی ہے وہ سوچتا رہا۔ پائپ کے دھوئیں کے مرغولے ہوا میں چکراتے رہے۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی، اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے فریدی کی آواز آئی، آ جاؤ۔ بھاگم بھاگ تجربہ گاہ میں پہنچا۔ فریدی ایک طرف خاموش کھڑا نظر آیا، تھوڑے ہی فاصلے پر سانپ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ کیا مار دیا؟ حمید نے پوچھا۔ بے حد خطرناک تھا، تم اسے دیکھو، فریدی نے اس سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا جس میں سے سانپ برآمد ہوا تھا۔ حمید نے کھلے ہوئے سوٹ کیس کی تہ میں جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا، اگر تم بچ بھی گئے ہو تو اسے آخری وارننگ سمجھ لو، ضروری نہیں ہے کہ تم ہر معاملہ حل ہی کر سکو۔ دوسرے دن حمید واقعی تنہا رہ گیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ فریدی کہاں گیا ہے، اور اس کی اس اچانک روانگی کا باعث وہ واقعہ بنا تھا جس کی بنا پر مقتول افضل خان کے باپ کے بارے میں کوئی مبہم سی بات سامنے آئی تھی۔ ناشتے کے بعد اس نے سوچا کہ دردانہ شاہد کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اس کے گھر جا کر خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ فریدی نے اس کے لیے کوئی مخصوص لائحہ عمل مرتب نہیں کیا تھا،
اس لیے اسے اب جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے طور پر ہی کرنا تھا۔ پورچ سے اس نے گاڑی نکلوائی اور دردانہ شاہد کی اقامت گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ انسپیکٹر زیدی کی موت سے اسے صدمہ پہنچا تھا اور اس وقت اس کا ذہن اسی میں الجھا ہوا تھا۔ عبرتناک موت ہوئی تھی، اس پر بے اندازہ تشدد کیا گیا تھا۔ اس بیچارے کی خطا صرف اتنی سی تھی کہ وہ کسی حد تک مرحوم افضل خان کا رازدار تھا۔ افضل خان نے اس کے علاوہ اپنے اور کسی ماتحت پر اعتماد نہیں کیا تھا، لیکن افضل خان کا باپ کیوں؟ آخر وہ نامعلوم آدمی افضل خان کے باپ کے بارے میں کیا جاننا چاہتا تھا؟ خود حمید کے علم کے مطابق ماں کے علاوہ افضل خان کا کوئی قریبی عزیز زندہ نہیں تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ افضل خان کے کسی سے دوستانہ تعلقات تھے اور اس نہج پر تھے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی نجی زندگی سے لا علم نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن افضل خان نے اپنے باپ سے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی دردانہ شاہد کی کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی اور اس نے اپنا کارڈ اندر بھجوا دیا۔ دردانہ خود اس کے استقبال کو باہر نکلی۔ حمید نے اسے خوش و خرم دیکھا، تشویش کی ہلکی سی جھلک بھی اس کی آنکھوں میں پائی نہیں جاتی تھی، اور اس نے سب سے پہلے اس سانپ کے بارے میں پوچھا جو پچھلی رات فریدی کے ہاتھ لگا تھا۔ کرنل صاحب کے خیال کے مطابق وہ اتنا ہی خطرناک تھا کہ اسے فوری طور پر مارنا پڑا، حمید نے کہا۔ واقعی کرنل صاحب سانپوں کے معاملے میں اتنے تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں جیسے ان کی پوری زندگی اس مشغلے میں گزری ہو، دردانہ ہنس کر بولی۔ وہ اسے سٹنگ روم میں لے کر آئی تھی۔ کافی پئیں گے یا چائے؟ کچھ بھی نہیں، ابھی ابھی ناشتہ کیا ہے۔ دراصل مجھے تشویش تھی، اس لیے فون کرنے کی بجائے خود ہی آنا مناسب سمجھا، حمید نے کہا۔ آپ لوگ بہت مہربان ہیں، میں بے حد شکر گزار ہوں، دردانہ شاہد بولی۔ شکر گزاری کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے، حمید نے کہا۔ قاسم صاحب کی کال صبح 5 بجے آئی تھی، میں سو رہی تھی، دردانہ نے کہا۔ وہ رات بھر جاگتا رہا ہوگا، کرنل صاحب نے کسی تدبیر سے اسے چلتا کر دیا تھا، ورنہ وہ تو کہتا کہ میں خود یہیں ٹھہر کر پہرا دوں گا، حمید نے بتایا۔ بڑی عجیب شخصیت ہے، دردانہ بولی۔ عجیب نہیں بلکہ مظلوم ہے، حمید نے کہا۔ مظلوم؟ اتنا بھاری بھرکم مظلوم میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ ہنس پڑی۔ نہیں، واقعی مظلوم ہے، آپ اس کی ٹریجڈی سے واقف نہیں ہیں، حمید نے کہا۔ ارے تو ان کے ساتھ کوئی ٹریجڈی بھی ہے؟ دردانہ نے چونک کر کہا۔ بیوی، جس سے آج تک رشتہ ازدواج قائم نہیں ہو سکا، وہ اس سے ڈرتی ہے اور یہ شادی جبرن ہوئی تھی، قاسم کی امزاد ہے، حمید نے بتایا۔ تب تو واقعی ٹریجڈی ہی ہے، دردانہ سنجیدہ ہو گئی۔ ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے، اے اللہ اگر مجھے پیدا کرنا تھا تو پہلے میری ہی جیسی جوروبی بنائی ہوتی۔ کیا آپ اس کی بیوی سے ملی ہیں؟ جی نہیں، ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، کئی بار کہہ چکی ہوں کہ انہیں بھی لائے لیکن نہیں لاتے، دردانہ نے کہا۔ اس کے ساتھ قاسم کو باہر نکلتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ کچھ پہاڑ اور گلیری کا سا معاملہ ہو جاتا ہے، حمید نے کہا۔ واقعی بے حد افسوس ہوا، دردانہ بولی۔ اس لیے میں اس کی دلدہی کرتا رہتا ہوں، حمید بولا۔ آپ کے سلسلے میں بھی ان کا رویہ عجیب ہے، کبھی فرماتے ہیں کہ میں حمید کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں اور کبھی کہتے ہیں کہ جان سے مار دینے کو جی چاہتا ہے، دردانہ نے کہا۔ جب کبھی محسوس کرتا ہوں کہ اس کی کوئی حرکت اسے ڈبو دے گی اور میں اس سے باز رہنے کی کوشش کرتا ہوں تو بس آپے سے باہر ہو جاتا ہے، حمید نے بتایا۔ بہرحال افسوس ہوا، دردانہ بولی۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں، حمید نے پوچھا۔ شاید صبح مجھ سے کسی قدر بد اخلاقی ہو گئی تھی، بعد میں بہت افسوس ہوا، دردانہ بولی۔ دیر سے سوئی تھی کہ علی الصبح ان کی کال آ گئی، نیند کی جھونک میں شاید میں نے انہیں ڈانٹ دیا تھا فون پر ہی۔ تب تو شاید ہی رخ کرے، حمید بولا۔ مجھے افسوس ہے۔ خیر ہاں، تو جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا نہیں ہوا، میرا مطلب تھا کہ وہ نامعلوم شخص خواہ مخواہ آپ کا دشمن ہو گیا ہے، حمید نے کہا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک برآمدے کی طرف سے آواز آئی، ارے کوئی ہے یا نہیں؟ آنٹی کہاں گئی آپ؟ خدا کی پناہ کیسا سناٹا ہے، حمید چونک پڑا، آواز کچھ سنی ہوئی سی لگی تھی۔ دردانہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، آؤ سائرہ آؤ، میں موجود ہوں۔ دوسرے لمحے ایک شوخ شنگ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور حمید کو دیکھ کر پہلے تو ٹھٹکی، پھر ایسے بن گئی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ باہر پولیس والا پہرا کیوں دے رہا ہے؟ اس نے دردانہ سے پوچھا۔ پچھلی رات کوئی کمپاؤنڈ میں کودا تھا اور ملازموں کو ڈرانے کے لیے فائرنگ بھی کی تھی، ڈی آئی جی صاحب نے براہ راست مہربانی کر کے انتظام کر دیا ہے، دردانہ نے بتایا۔ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ کون تھا؟ کیا مقصد تھا اس حرکت کا؟ وہ حمید پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ خدا ہی جانے، ہو سکتا ہے کہ ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ رکھتا ہو، دردانہ نے بتایا۔ پھر کیا ہوا، پکڑا گیا کہ نہیں؟ وہ لڑکی بولی۔ خدا جانے،
میں نے تو رپورٹ کر دی تھی، دردانہ نے کہا۔ میں ڈیڈی سے کہوں گی کہ علاقے کے تھانے والوں کو کھڑکائیں۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ لوگ تفتیش کر رہے ہیں۔ موقع سراغ رسانی کے ایک آفیسر کیپٹن حمید بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ اس نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا؟ وہ سر ہلا کر اور آنکھیں پھاڑ کر بولی۔ تو آپ کیپٹن حمید ہیں؟ آپ تو بہت مشہور آدمی ہیں جناب۔ بدنام کہیے، حمید مسکرا کر بولا۔ ویسے وہ اس کی ڈٹائی پر اب بھی اش کیے جا رہا تھا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے کافی میں کوئی نشاور چیز دے کر اس کی جیب سے ربڑ کا سانپ غائب کر دیا تھا۔ پھر وہ دردانہ کی طرف متوجہ ہو گئی اور دردانہ حمید سے بولی، کیا آپ انہیں نہیں جانتے؟ جی نہیں، حمید نے منہ سکھا کر کہا۔ میری بدقسمتی کے پہلے کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ارے، اپنے صوبائی وزیر تجارت کی صاحبزادی سائرہ بانو ہیں، دردانہ نے کہا۔ آداب، بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر، حمید اٹھتا ہوا بولا اور وہ جھپٹ کر اس سے مسافہ کرتی ہوئی چہکاری۔ مجھے بھی خوشی ہوئی جناب۔ تو بیٹھو نا، کب تک کھڑی رہو گی؟ کیا پیو گی؟ دردانہ نے اس سے کہا۔ اس وقت ایک دشواری میں پڑ گئی ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہے، گیراج کو فون کروں گی اور پھر شاید آپ کی گاڑی لے کر بھاگوں گی، سائرہ نے کہا۔ ضرور ضرور، دردانہ نے فون کی طرف اشارہ کیا اور وہ فون کی طرف بڑھ گئی۔ حمید اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے فون پر کسی سے گفتگو کی اور پھر رابطہ منقطع کر کے حمید سے پوچھا، باہر شاید آپ کی گاڑی کھڑی ہے؟ جی ہاں، حمید نے کہا۔ تو پھر آپ ہی مہربانی کر کے مجھے پرنس لین میں ڈراپ کر دیں، وہ بولی۔ ضرور ضرور، مجھے مسرت ہوگی، حمید بولا۔ کیا بہت جلدی میں ہو؟ دردانہ نے پوچھا۔ ہاں آنٹی، بہت ضروری کام ہے، حمید اٹھتا ہوا دردانہ سے بولا۔ میں پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ سائرہ الیک سلیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ حمید اس کے پیچھے تھا۔ وہ باہر نکلی اور خود ہی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمید نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اس نے کہا، گاڑی تو بڑی شاندار ہے آپ کی۔ میری نہیں، کرنل فریدی کی ہے، حمید نے کہا۔ بڑی کمائی کر رہے ہیں، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ باپ دادا کی کمائی پر عیش کر رہے ہیں، پشتنی رئیس ہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ نوابزادہ لکھنا پسند نہیں کرتے اور خود کمانے کا انہیں سلیقہ نہیں، حمید نے کہا اور انجن اسٹارٹ کر دیا۔ گاڑی کمپاؤنڈ سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر سائرہ نے اچانک کہا، آپ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں حمید صاحب؟ بڑا عجیب سوال ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ بننے کی کوشش نہ کیجیے، وہ بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں محترمہ، حمید نے کہا۔ تو آپ مجھے نہیں جانتے؟ جی ہاں، ابھی آپ سے تعارف ہوا ہے، آپ وزیر زادی ہیں، حمید بولا۔ اوہ، اس لیے آپ مجھے نہیں جانتے، وہ زور سے کہا لگا کر بولی۔ ایسا بھی نہیں ہے، اگر آپ مجھے پسند آ گئی تو فرحاد تک بن کے دکھاؤں گا، حمید نے کہا۔ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کیجیے، وہ بولی۔ بہت بہتر، حمید نے کہا اور اوپری ہونٹ بھینچ کر ونڈ اسکرین پر نظریں جما دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے بولی، آپ مجھے مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے منہ میں اتنے دانت کہاں کہ لوہے کے چنے چبا سکوں، حمید بولا۔ لیکن چبا چبا کر باتیں تو کر سکتے ہیں، سائرہ نے کہا۔ آپ بہت ذہین ہیں، خوبصورتی اور ذہانت کو میں نے پہلے کبھی یکجا نہیں دیکھا، حمید نے کہا۔ اس قصیدے کا شکریہ۔ میرے لائق اور کوئی خدمت؟ حمید بولا۔ آپ مجھے غصہ کیوں دلا رہے ہیں؟ سائرہ نے کہا۔ کیا واقعی مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے؟ حمید بولا۔ کھل کر بات کیجیے۔ کس مسئلے پر؟ حمید نے پوچھا۔ اسی مسئلے پر جو آپ کے ذہن میں گھٹ رہا ہے، سائرہ نے کہا۔ صرف یہی مسئلہ میرے ذہن میں گھٹ رہا ہے کہ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ حمید بولا۔ کیپٹن حمید، میں پھر کہتی ہوں کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سائرہ نے کہا۔ میں صرف محبت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں اور محبت کرنے والے بناتے ہیں، بگاڑا نہیں کرتے، حمید بولا۔ بے وقوف مت بناؤ، وہ دانت پیس کر بولی۔ پتہ نہیں آپ کیا چاہتی ہیں، حمید نے کہا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سائرہ بانو بولی۔ آپ کئی بار بتا چکی ہیں۔ لیکن آپ میرے خلاف کارروائی کریں گے؟ سائرہ نے پوچھا۔ کیسی کارروائی اور کس بنا پر؟ حمید نے حیرت ظاہر کی۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکے؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ آج سے پہلے میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، حمید بولا۔ آپ جھوٹے ہیں، وہ زور سے چیخی۔ اب مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ چاہتی کیا ہیں، حمید نے کہا۔ میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ کیسی حقیقت محترمہ؟ حمید نے زچ ہو جانے کے سے انداز میں پوچھا۔ میرے وزیر زادی ہونے کی بنا پر آپ انجان بن رہے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ کس بات سے انجان بن رہا ہوں؟ حمید نے حیرت سے پوچھا۔ خاموش رہیے، وہ آپے سے باہر ہو کر چیخی۔ کیا میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ حمید بولا۔ بس خاموش، ورنہ منہ نوچ لوں گی، وہ بولی۔
مجھے علم نہیں تھا کہ وزیر زادیاں ایسی ہوتی ہیں، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ روکو، یہیں اتار دو مجھے، وہ بولی۔ حمید نے گاڑی سڑک کے کنارے لگا کر روک دی، لیکن وہ اتری نہیں، منہ پھلا کر بیٹھی رہی۔ کیا میں اتر کر آپ کے لیے دروازہ کھولوں؟ حمید نے بڑے ادب سے پوچھا۔ اس نے اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ گاڑی سے اترنے کا بھی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ حمید شانے سے کوڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، آدمی بسا اوقات درندہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ درندگی ہی سے وہ تہذیب کی طرف آیا ہے، حمید نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، سائرہ نے کہا۔ تو ہو گئی آپ کی تشفی؟ حمید نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھ سے بس اتنا پوچھنا چاہتی تھیں کہ آدمی بسا اوقات درندہ کیوں ہو جاتا ہے، حمید بولا۔ تم آخر مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ سائرہ نے کہا۔ اس لیے کہ آپ کسی قدر بے تکلف ہو جائیں، آپ سے تم پر اتر ہی آئیں آخر۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بھی مجھے اسی طرح مخاطب کر سکتے ہو، سائرہ نے کہا۔ میں اس کی جرت نہیں کر سکتا، حمید بولا۔ کیا واقعی میں وزیر زادگی سے مروب ہو گئے ہو؟ سائرہ نے پوچھا۔ نہ ہونا چاہیے، میں نے تو سنا تھا کہ تم دونوں بہت دلیر ہو، کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، سائرہ نے کہا۔ صوبائی وزیر تجارت بہت شریف آدمی ہیں، اتنے شریف کہ انہیں کسی پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، حمید بولا۔ اور میں خود بہت کمینی ہوں، سائرہ نے کہا۔ خدا جانے، مجھے تو اب تک کوئی تجربہ نہیں ہوا، حمید بولا۔ پھر وہی، آخر تم اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ میرے کمینے پن سے دوچار ہو چکے ہو، سائرہ بانو بولی۔ میں خواہ مخواہ جھوٹ کیوں بولوں، حمید بولا۔ کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم نے آج سے پہلے مجھے نہیں دیکھا؟ اتنے قریب سے کسی وزیر زادی کو دیکھنے کا پہلا اتفاق ہے، حمید نے کہا۔ اگر تمہیں نہ معلوم ہوتا کہ میں وزیر زادی ہوں تو تمہارا کیا رویہ ہوتا، حمید نے سائرہ بانو نے پوچھا۔ یہ سوال بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے محترمہ، میں نہ وزیر زادیوں کو کاٹنے دوڑتا ہوں اور نہ ہی غیر وزیر زادیوں کو، حمید نے کہا۔ لیکن بھونکتے تو رہتے ہو، وہ پھر چلا کر بولی۔ بڑے بڑے بھونکتے رہتے ہیں، میری کیا حقیقت ہے، حمید بولا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خودکشی کر لوں؟ خدا نہ خواستہ پہلی ہی ملاقات پر اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، حمید نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کب مجھے اپنی باتوں کا مطلب سمجھنے دیتی ہیں کہ مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہیں، حمید نے کہا۔ کیپٹن حمید، پلیز مجھ پر رحم کرو، جو کچھ بھی کہنا ہے کھل کر کہیے، ہم کسی ایسی جگہ بھی چل سکتے ہیں جہاں پر سکون ہو، حمید نے کہا۔ تو پھر چلو، وہ بولی۔ حمید نے انجن دوبارہ اسٹارٹ کیا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ سائرہ نے اب بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی اور حمید مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے، اس سے اعتراف کیوں کرانا چاہتی ہے کہ وہ اسے پہلے سے جانتی ہے، لیکن اب وہ اسے کہاں لے کر جائے؟ یوں ہی رواداری میں پیشکش کر دی تھی، لیکن اب خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سکون کی جگہ کہاں ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کسی ایسی جگہ کی نشاندہی کر سکتی ہیں جہاں آپ کی دانست میں سکون ہوگا؟ حمید نے اس سے سوال کیا۔ یہ پیشکش تمہاری تھی، میری نہیں، میں کیا بتاؤں، سائرہ نے کہا۔ ساحلی علاقے کی کوئی تفریح گاہ کیسی رہے گی؟ حمید نے پوچھا۔ تم خود فیصلہ کرو، میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، سائرہ نے کہا۔ میرے انتخاب پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ کہاں چلو گے؟ سی سائڈ ہیون، حمید بولا۔ بکواس جگہ ہے، اگر میں وہاں رو پڑی تو مجمع لگ جائے گا، سائرہ نے کہا۔ خدا کی پناہ، تو کیا آپ روئیں گی بھی؟ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، یہ بھی ممکن ہے کہ نہ روؤں، سائرہ نے کہا، اور حمید طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تو اسے اس کی ذہنی صحت پر مشتبہ بھی لگنے لگی تھی، یا پھر محض اداکاری تھی۔ وہ اسے باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ دماغ سے اتری ہوئی ہے۔ کیا ہمارے درمیان ایسی گفتگو بھی ہو سکتی ہے جس پر آپ کو رونا آ جائے؟ حمید نے پوچھا۔ میں بسا اوقات لطیفے سن کر بھی رو پڑتی ہوں، وہ بولی۔ کیا آپ انٹلیکچوئل ہیں؟ اس پر وہ ہنس پڑی اور حمید اسے کنکھیوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ چلو سمندری کی طرف چلو، اس نے کہا۔ اگر آپ بالکل تنہائی چاہتی ہوں تو اپنے ہٹ میں لے چلوں؟ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہوگا، وہاں کوئی ہٹ ہے آپ کا؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ میرا نہیں، کرنل صاحب کا ہے، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، حمید نے کہا۔ میرا باپ وزیر ہے، لیکن ہمارا کوئی ہٹ نہیں ہے ساحلی سمندر پر، سائرہ بانو بولی۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ انہیں کسی پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں بہت کمینی ہوں، اس نے مغموم لہجے میں کہا۔ کمینہ پن جسم کی رنگت نہیں ہے کہ اسے پیچھا نہ چھڑایا جا سکے، حمید بولا۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجبور ہوں، وہ بولی۔ دیکھیے محترمہ، میں زندہ دلی کو کمینہ پن نہیں سمجھتا، حمید بولا۔ بہرحال تم اعتراف نہیں کرو گے کہ مجھے پہلے سے جانتے ہو، سائرہ بانو نے کہا۔
فرض کیجئے کہ کر بھی لوں تو اس سے کیا ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ میں اپنے ضمیر کا بوجھ تو ہلکا کر سکوں گی نا، وہ بولی۔ کر ڈالیے۔ اگر ہم آپ کے رول کو اپنی رپورٹ میں کوئی جگہ بھی دیں تو اس کے لیے ہمیں کسی شاہد کی تلاش ہوگی۔ گواہ کے بغیر عدالت کسی الزام کو تسلیم نہیں کرتی، حمید نے کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اعتراف تو کیا، لیکن ڈیڈی کو معلوم ہو جائے تو مجھے گولی مار دیں گے، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ میں سمجھا نہیں۔ انہیں میرے کرتوت کا علم نہیں ہے اور میں اسی ڈر سے مزید الجھتی چلی جا رہی ہوں، کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، سائرہ بانو بولی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم اس گفتگو کو فی الحال ختم ہی کر دیں، حمید نے کہا۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ وہیں ہٹ میں، حمید بولا۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پشت گاہ سے ٹک کر اونگنے لگی۔ حمید نے پہلے محسوس کر لیا تھا، آہستہ آہستہ وہ نڈھال سی ہوتی چلی جا رہی تھی، تو گویا موجی بابا کا یہ بیان بھی درست ہی ثابت ہونے والا تھا کہ وہ کسی ایسے نشے کی عادی ہے جس کے لیے اسے کسی کا پابند ہو جانا پڑتا ہے۔ ہٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور چوکیدار کو آوازیں دینے لگا، اور اس دوران میں وہ بھی بیدار ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سائرہ بانو نے کہا۔ آپ جو کچھ بھی استعمال کرتی ہیں بے تکلفی سے کر سکتی ہیں۔ تو تم یہ بھی جانتے ہو؟ وہ بولی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا میں آپ کو گاڑی سے اترنے میں مدد دوں؟ حمید نے کہا۔ نہیں شکریہ، اتنی بھی حالت خراب نہیں ہے، وہ بولی۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ چوکیدار آ گیا تھا، وہ انہیں ہٹ میں لے کر گیا۔ کافی اور سینڈوچز کا انتظام تمہیں کرنا ہوگا، حمید نے اس سے کہا۔ جتنی دیر میں آپ کہیں پہنچا دوں؟ آدھے گھنٹے بعد، حمید بولا۔ وہ چلا گیا اور سائرہ حمید کو غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تو تمہیں علم ہے کہ میں کوئی نشہ استعمال کرتی ہوں؟ جی ہاں، مجھے علم ہے، حمید نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں آج سے پہلے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میں کون ہوں؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے یہ بھی علم ہو گیا تھا۔ پھر انجان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ یہ ہمارے پیشے کا ایک راز ہے۔ خیر، مجھے اس سے کیا؟ ایک گلاس پانی چاہیے تاکہ میں بات کرنے کے قابل ہو سکوں، وہ بولی۔ وہ ادھر غسل خانے میں چلی جائیے، حمید نے بتایا۔ وہ اپنا پرس ہلاتی ہوئی غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ اب حمید سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ خود تو نہیں پھنس گیا۔ آخر وہ اعتراف کرا لینے پر کیوں تل گئی ہے؟ کیا اس وقت اس کا دردانہ کی کوٹھی میں پہنچنا محض اتفاق تھا؟ خیر، دیکھا جائے گا۔ لڑکی بے حد ذہین معلوم ہوتی تھی۔ اگر اداکاری کر رہی تھی تو اس میں کہیں بھی جھول نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ حمید نے اسے غور سے دیکھا، پھر وہ پہلے کی طرح چاقو چوبند نظر آنے لگی تھی۔ کچھ دیر قبل آنکھوں میں چھائی ہوئی مردنی کافور ہو گئی تھی، اس میں وہی چمک دوبارہ اود کر آئی جو اس نے دردانہ کی کوٹھی میں دیکھی تھی۔ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھی ہوئی بولی۔ اب دل نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ بتاؤں، مجھے اس پر بھی حیرت نہیں ہوگی۔ جب نشہ ٹوٹنے لگتا ہے تو آپ بور ہوتی ہیں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے اور آپ نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنے کی سوچنے لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی نشہ بحال ہوتا ہے آپ اپنے ضمیر کو پھر تاریکیوں میں دھکیل دیتی ہیں، حمید نے کہا۔ بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے۔ کیا تم بھی کوئی نشہ استعمال کرتے ہو؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ اپنے وجود ہی کی مستی کیا کم ہے کہ کسی نشے کا سہارا لیا جائے، حمید نے کہا۔ واقعی دلچسپ آدمی ہو کیپٹن، سائرہ نے کہا۔ میں منتظر ہوں، حمید بولا۔ کس بات کے؟ سائرہ نے پوچھا۔ آپ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہیں، حمید نے کہا۔ صرف یہی بتانا چاہتی تھی کہ یہ مخصوص قسم کا نشہ ہے، عام طور پر دستیاب نہیں ہے۔ جسے وہ اپنا کائندہ بنانا چاہتی ہے اس کو اسی نشے پر لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، سائرہ بانو نے بتایا۔ وہ کون ہے؟ کاش مجھے معلوم ہوتا، وہ بولی۔ شاید اس وقت بھی آپ اسی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہیں، حمید نے پوچھا۔ حمید نے اچانک کہا تھا اور وہ کھلا کر رہ گئی، آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ تو تم یہ بھی جانتے ہو؟ حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر کو اسباتی جنبش دی۔ کیا تم جادوگر ہو؟ اکثر لڑکیاں جادوگر بالما بھی کہتی ہیں، حمید بولا۔ سنجیدگی، سنجیدگی، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ چلیے سنجیدگی ہی صحیح، حمید نے کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ شاید اس وقت بھی میں اسی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہوں؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ آپ اس وقت دردانہ شہد کی کوٹھی میں اتفاقاً نہیں پہنچی تھی، آپ کو علم تھا کہ میں وہاں پر موجود ہوں، حمید نے کہا۔ اچھا، تو پھر؟ اس وقت سے اب تک آپ وہی کرتی رہی ہیں جس کی آپ کو ہدایت ملی تھی۔ واقعی تم جادوگر ہو، وہ ہنس پڑی، پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولی۔ ہاں، مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ تم وہاں پر موجود ہو اور مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن میں اس کی نشاندہی نہیں کر سکوں گی، سائرہ بانو نے کہا۔ آپ دونوں کے درمیان رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے؟
حمید نے پوچھا۔ فون پر، اور میں اس کے لیے کوئی آج سے کام نہیں کر رہی، یہ ڈیڈی کے وزیر بننے سے پہلے کی بات ہے، سائرہ بانو نے بتایا۔ سوال تو یہ کہ آپ کو نشے کی لت کیسے لگ گئی تھی؟ حمید نے پوچھا۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی اس کے لیے کام کرتی تھی اور اجرت کے طور پر وہی منشی چیز اسے ملتی تھی، سائرہ بانو نے بتایا۔ کس سے ملتی تھی اور آپ کو کس سے ملتی ہے؟ حمید نے پوچھا۔ مختلف لوگوں سے، وہ خود ہی مجھ تک پہنچاتے ہیں، ان کے ناموں اور پتوں کا علم مجھے نہیں ہے، سائرہ بانو نے کہا۔ جو کچھ آپ مجھے بتا رہی ہیں کیا وہ بھی ان کی ہدایت میں شامل ہے جو آپ کو اس نامعلوم آدمی سے ملی ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، یہ میں اپنے طور پر بتا رہی ہوں، وہ بولی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں میری مجبوریوں کا احساس ہو سکے، اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، سائرہ بانو نے کہا۔ تو اسی نے آپ سے کہا تھا کہ میری جیب سے ربڑ کا سانپ اڑا لیں؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، یہ بات درست ہے، وہ بولی۔ آج کی ملاقات کا مقصد بھی بتا دیجیے، حمید نے پوچھا۔ لڑکی کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے اور پیشانی پر شکنیں سی پڑ گئی تھیں۔ حمید بغور اس کی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ مختلف جذبات کی کشمکش کی آماج کا بن چکا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولی۔ تم مجھ سے آج کی ملاقات کا مقصد کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں، میں نے یہی پوچھا تھا۔ تو سنو کہ مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ جملہ کیے بغیر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ میں جواب کا منتظر ہوں، حمید نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میری خود سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آخر تم سے مل بیٹھنے کو کیوں کہا گیا ہے؟ خود اسی نے کہا تھا کہ میں تم پر جتا دوں کہ تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، سائرہ بانو نے بتایا۔ بڑی عجیب بات ہے، حمید نے کہا۔ ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ دفتن حمید کے ذہن میں ایک نئے شبے نے سر ابھارا۔ وہ اسے اس وقت کہیں سرے راہ نہیں ملی تھی، بلکہ دردانہ شاہد کی کوٹھی سے اس کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ دردانہ شاہد ایک وکیل گواہ، اگر لڑکی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو گویا وہ الجھ گیا، جس کا مطلب ہوگا کہ فریدی کے لیے ایک نیا درد سر۔ وہ لڑکی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم کیا سوچ رہے ہو؟ سائرہ بانو نے کہا۔ تم بتاؤ کہ مجھے ان حالات میں کیا سوچنا چاہیے؟ کیا یہ بھی پروگرام میں شامل تھا کہ تم میرے ساتھ کہیں جاؤ؟ حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خصوصیت سے اس سلسلے میں کچھ کہا نہیں گیا تھا، سائرہ بانو نے بتایا۔ حمید نے طویل سانس لی۔ اتنے میں چوکیدار کافی اور سینڈوچز لے کر آیا اور وہ خاموشی سے کھاتے پیتے رہے۔ پھر حمید نے پوچھا، کیا وہ منشیات میں کوئی نئی چیز ہے؟ میں نہیں جانتی کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھو۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر دکھائی جس میں کوئی بے رنگ سیال تھا۔ اس کے صرف 3 قطرے تھوڑی سے پانی میں لیے جاتے ہیں۔ اگر میں اس سے قطع تعلق کر لوں تو پھر یہ مجھے کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے تم کس قسم کے کام کرتی ہو؟ حمید نے پوچھا۔ بہت اچھے، وہ ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ حمید نے کہا۔ کیا تم نے مجھے گرفتار کر لیا ہے کہ تم اس قسم کے سوالات کر رہے ہو؟ سائرہ بانو نے کہا۔ میں نے تو تم سے کچھ نہیں پوچھا تھا، تم خود ہی مجھے یہ سب کچھ بتاتی پھر رہی ہو۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کی وضاحت چاہتا ہوں، حمید نے کہا۔ پھر شاید میں ہی پاگل ہو گئی ہوں، وہ بولی۔ اس خیال پر رائزن ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تم خطرے میں ہو، حمید آہستہ سے بولا۔ میں سمجھی نہیں۔ تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ قانون کے محافظوں سے ٹکر لے رہا ہے، حمید نے کہا۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں۔ کیا تمہیں اس وقت بھی معلوم تھا کہ میں کون ہوں جب تم نے وہ مصنوعی سانپ میری جیب سے اڑایا تھا؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتی تھی۔ کیا اسی نے بتایا تھا؟ ہاں، مجھ سے محتاط رہنے کو کہا گیا تھا اور اسی سلسلے میں تمہارے نام اور پوزیشن سے بھی آگاہ کیا گیا تھا، سائرہ بانو نے بتایا۔ بہرحال وہ مجھے اور کرنل صاحب کو کسی بڑے معاملے میں الجھا کر اپنے لیے راستہ صاف کرنا چاہتا ہے، حمید نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا کر بولی۔ فرض کرو وہ تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش غائب کر دے تو؟ نہیں، وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، دردانہ شاہد اس کی گواہ ہوگی کہ تم میرے ساتھ اس کی کوٹھی سے روانہ ہوئی تھی، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ بولی۔ عقل استعمال کرو، میری جیب سے اس سانپ کو نکلوا لینا ایک فضول سی حرکت تھی۔ دراصل اس بہانے وہ مجھے تمہارے چکر میں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ کسی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا سکے، حمید نے بتایا۔ وہ کرسی کی پشت گاہ سے ٹک کر ہانپنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پہلی بار اسے اپنی صحیح پوزیشن کا احساس ہوا ہو۔ تم ایک وزیر کی بیٹی ہو، اگر اس طرح غائب ہو جاؤ تو میرا کیا حشر ہو؟ الجھ گئے نا کرنل فریدی صاحب، اور وہ اسی طرح دندناتا پھرے گا، حمید نے بتایا۔ پھر وہ ہانپتی ہوئی ہکلائی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ فی الحال میں تمہیں تمہاری کوٹھی پر پہنچاؤں
اور تمہارے والد سے باقاعدہ طور پر تمہاری تحریری رسید حاصل کروں۔ حمید نے کہا، کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا تو پھر کیا میں اپنی گردن کٹ پاؤں؟ حمید نے کہا۔ یہ سب کچھ ہونے ہی کیوں لگا؟ وہ بولی۔ اچھا تو پھر تم ہی مجھے اس کا کوئی مقصد بتاؤ، آخر اس نے تمہیں میرے پیچھے کیوں لگایا ہے؟ حمید نے کہا۔ نہ یہ بات پہلے سمجھ میں آئی تھی اور نہ ہی اب آ رہی ہے، وہ بولی۔ اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بے چونو چرا تسلیم کر لو، حمید نے کہا۔ یعنی وہ مجھے مار ڈالے گا؟ ناممکن نہیں ہے، اور یہ کوئی نئی واردات بھی نہ ہوگی، ہمیں آئے دن ایسے واقعات سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری وہ دوست کیسے مری تھی جس کی صحبت میں تم نشے کی عادی ہوئی تھی؟ حمید نے پوچھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر حمید کو دیکھے جا رہی تھی۔ بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے ہپنوٹائز کر دیا ہو۔ میرے سوال کا جواب دو، حمید نے اس بار کسی قدر اونچی آواز میں کہا، اور وہ اس طرح چونک پڑی ہو جیسے سوتے سے جاگی ہو۔ کیا ہے، اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری نشے باز سہیلی کیسے مری تھی؟ حمید نے پھر پوچھا۔ آخر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولی۔ تمہاری صحیح پوزیشن کا تعین کروں گا، حمید نے کہا۔ تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتے؟ اچھی بات ہے، تو تم جب تمہارا دل چاہے اٹھ کر چلی جانا، حمید نے کہا، اور پائپ میں تمباکو بھرنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر بولی، تمہاری باتوں میں کسی قدر وزن ہے ضرور، لیکن میں اب کر ہی کیا سکتی ہوں؟ سائرہ بانو نے کہا۔ اگر واقعی میرے سلسلے میں چارے کے طور پر استعمال نہیں کی گئی تو بہت کچھ کر سکتی ہو، حمید نے کہا۔ اور اگر استعمال کی گئی ہوں تو؟ سائرہ نے کہا۔ جلدی نتیجہ نکل آئے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو۔ مجھے پھانسنے کے لیے یا تو قتل کر دی جاؤ گی یا صرف غائب ہو جاؤ گی، حمید نے کہا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، وہ بولی۔ تمہیں یقین آ جائے گا، بشرط یہ کہ ٹیکسیوں کے اڈے تک جانے کی ہمت کر سکو، حمید نے کہا۔ یعنی تم یہاں سے مجھے واپس نہیں لے کر جاؤ گے؟ سائرہ نے کہا۔ اپنی شرائط پر لے کر جا سکوں گا، حمید بولا۔ کیسی شرائط؟ تم قطعی بھول جاؤ گی کہ آج سے پہلے بھی ہم کبھی ملے تھے، اور میں تمہیں تمہاری کوٹھی پر چھوڑوں گا اور تمہارے خاندان کے کسی ذمہ دار کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، اور تمہاری گاڑی خراب ہو جانے کی بنا پر تمہیں مجھ سے مدد لینی پڑی تھی، حمید نے بتایا۔ پوری طرح سے اپنا بچاؤ کرو گے، سائرہ نے کہا۔ ظاہر ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے گھر پہنچا دو، وہ بولی۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں، تمہیں بہرحال گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، حمید نے کہا۔ ضروری نہیں ہے؟ اوہو، تو تمہارا مطلوبہ نشہ گھر بھی پہنچ سکتا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، لیکن فی الحال اتنی مقدار میرے پاس موجود ہے کہ کئی دنوں تک گھر سے نکلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس نے بتایا۔ اول تو مجھے اسی میں شبہ ہے کہ میں تمہاری کوٹھی تک پہنچ سکوں گا، حمید بولا۔ میں سمجھی نہیں۔ اگر ایسی کوئی اسکیم ہے تو وہ تمہیں راستے میں گھیرنے کی کوشش کریں گے، حمید نے بتایا۔ خدا غارت کرے، سائرہ نے کہا۔ کس کو؟ حمید نے پوچھا۔ تمہیں، میرا اتنا اچھا موڈ تباہ کر دیا، سائرہ نے کہا۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تمہاری کوٹھی فون کر کے کسی کو یہیں پر بلوا لیا جائے، حمید نے کہا۔ دونوں کی شامت ایک ساتھ آ جائے گی، اور یہ شامت تو اس سے بہرحال بہتر ہی ہوگی کہ تمہارے اغوا کا الزام میرے سر پر آ جائے، حمید نے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بولی۔ وہ ہم دونوں کو گھیر سکتے ہیں اور دونوں ہی قتل کیے جا سکتے ہیں، اور لاشیں اس طرح دریافت کی جا سکتی ہیں کہ ان کا کہیں بھی کبھی سراغ نہ مل سکے۔ آخری بار ہم دونوں کو صرف دردانہ نے دیکھا تھا، یا پھر اس چوکیدار نے جو حالات سے بے خبر ہے، حمید نے بتایا۔ بس کرو، وہ ہاتھ اٹھا کر ہانپتی ہوئی بولی۔ لاشیں غائب اور الزام بیچارے کیپٹن حمید کے سر، کہ محترمہ سائرہ کے ساتھ فرار ہو کر مفقود الخبر ہو گیا۔ غالباً اب پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، حمید نے کہا۔ اگر تم بھی غائب ہو گئے تو پھر کیا بات ہوئی؟ سائرہ نے پوچھا۔ کرنل فریدی کے لیے الجھن۔ ظاہر ہے کہ انہیں اس مجرم کی راہ سے ہٹ کر میری راہ میں لگنا پڑے گا، حمید نے بتایا۔ یعنی وہ کرنل فریدی کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کرے گا؟ سائرہ نے پوچھا۔ اتنی دیر سے میں تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حمید بولا۔ وہ خاموش ہو گئی اور حمید نے فون پر آفس کے نمبر ڈائل کیے اور ایکسچینج سے مسٹر زمن سے کانٹیکٹ کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمن کی آواز آئی اور حمید نے کہا، میں ایگل بیچ کے ہٹ نمبر 127 سے بول رہا ہوں، 4 افراد سمیت یہاں لے کر پہنچ جاؤ، 2 مختلف گاڑیوں میں، ان میں سے ایک آرمڈ گاڑی ہونی چاہیے۔ کوئی خاص بات؟ زمن نے پوچھا۔ پہلے میری پوری بات سن لو۔ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہٹ کی نگرانی تو نہیں کی جا رہی، حمید نے بتایا۔ اس کے بعد؟ زمن نے پوچھا۔ صرف تم ہٹ میں آؤ گے اور چاروں بدستور باہر ٹھہر کر ہٹ کی نگرانی کرتے رہیں گے، دیٹس آل۔ 1 منٹ، دوسری طرف سے آواز آئی۔ اگر کچھ اور لوگ بھی ہٹ کی نگرانی کرتے ہوئے نظر آئیں تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ زمن نے پوچھا۔
ہر حال میں اندر آ کر مجھے اطلاع دینی ہوگی، نگرانی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو۔ حمید نے بتایا۔ اوکے۔ حمید ریسیور کیڈل پر رکھ کر سائرہ کی طرف مڑا۔ اس کی حالت ابتر نظر آئی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں سے ایسی خوفزدگی کا اظہار ہو رہا تھا جیسے سچ مچ موت تعاقب میں ہو۔ حمید بھی خاموش ہو بیٹھا۔ دفتن سائرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے ارے، یہ کیا؟ ایسا بھی کیا؟ میں ہر امکانی کوشش کروں گا تمہاری جان بچ جائے۔ اب یہ ایسا آسان تو نہیں ہے کہ مجھے ہمارے منہ آنے کی کوشش کریں، حمید اٹھتا ہوا بولا۔ لیکن وہ بدستور روتی رہی، حتیٰ کہ حمید کو اس پر بڑے خلوص سے ترس آنے لگا۔ بدقت تمام خاموش ہوئی اور کسی روٹھے ہوئے بچے کے سے انداز میں حمید کو دیکھے جا رہی تھی۔ یقین کرو کہ ان باتوں کا مقصد تمہیں خوفزدہ کرنا نہیں تھا، حمید نے کہا۔ تو پھر کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ سنو، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، میں تو صرف ڈیڈی کی عزت کو ڈرتی ہوں، سائرہ بانو نے کہا۔ اگر میرے کہنے کے مطابق عمل کرتی رہیں تو ڈیڈی کی عزت بھی محفوظ رہے گی، حمید نے کہا۔ کیسے رہے گی جبکہ تم نے اپنے آدمیوں کو بھی طلب کر لیا ہے؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں پہچانتے بھی ہوں، حمید نے کہا۔ اور اگر کوئی پہچانتا ہو تو؟ جب کوئی اندر آئے تو تم دوسرے کمرے میں چلی جانا، حمید نے کہا۔ تو تم مجھے گھر ہی پہنچاؤ گے؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ اس کے علاوہ بہتری کی کوئی صورت نہیں ہے، حمید نے کہا۔ تمہاری مرضی، سائرہ نے کہا۔ تم نے اپنی سہیلی کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا، حمید نے پوچھا۔ بس وہ ایک رات سوئی تھی، صبح اٹھ نہیں سکی، سائرہ نے بتایا۔ کون تھی؟ اس کے متعلقین کے بارے میں کچھ بتاؤ، حمید نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کیپٹن، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکوں گی، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ کافی اور پیو گی؟ نہیں، لیکن باتھ روم پھر جاؤں گی، سائرہ بولی۔ اتنی جلدی ضرورت پیش آتی ہے نشت ادا کرنے کی؟ حمید نے پوچھا۔ تم یہ بھی تو دیکھو کہ میں کس جذباتی کشمکش کے دور سے گزر رہی ہوں، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، حمید سر ہلا کر بولا، اور وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ حمید بے چینی سے اپنے ساتھیوں کا منتظر تھا، خود باہر نکل کر بھی جائزہ لے سکتا تھا لیکن مناسب نہیں سمجھا۔ اچانک اسے فریدی کا خیال آیا، کیا وہ سچ مچ شہر میں موجود نہیں تھا یا محض مجرم کو حیرت میں ڈالنے کے لیے اس نے روپوشی اختیار کی تھی؟ بارہا ایسا ہو چکا تھا، جب بھی کوئی مجرم ذہانت کے بلبوتے پر اس کے منہ کو آنے کی کوشش کرتا تو وہ کسی نہ کسی مرحلے پر فریدی کچھ دنوں کے لیے بظاہر پس منظر میں چلا جاتا تھا اور پھر ڈرامائی طور پر مجرم کی گردن اس کی ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ کیا اس کیس میں بھی یہی ہونے والا تھا؟ خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا کیونکہ سائرہ واپس آ گئی تھی۔ ابھی نہیں آئے تمہارے آدمی؟ اس نے سوال کیا۔ خاصا فاصلہ ہے، حمید نے کہا۔ کیا یہ چوکیدار ہمیشہ یہیں پر رہتا ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ ہے ہی اس لیے۔ کیا کرنل فریدی بہت مالدار ہیں؟ سائرہ نے پوچھا۔ بہت سے بھی کچھ زیادہ ہی، حمید نے بتایا۔ پھر انہیں ملازمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ ضرورتاً ملازمت نہیں کرتے، سراغ رسانی ان کا شوق ہے، حمید بولا۔ ایسی باتوں پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا، وہ بولی۔ مت کرو، حمید نے کہا۔ کیا اب تمہارا موڈ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں، صرف تشویش ہے کہ آخر تمہیں کب تک بچایا جا سکے گا، حمید بولا۔ تمہیں میرے لیے تشویش ہے؟ وہ بولی۔ کیوں نہ ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خوبصورت لڑکی حشر تک زندہ رہے، حمید نے کہا۔ پھر نہ تو وہ خوبصورت ہی رہے گی اور نہ ہی لڑکی، وہ بولی۔ ہاں یہ بات تو ہے، حمید مغموم لہجے میں بولا۔ تم اب بھی کھل کر بات نہیں کر رہے ہو، وہ بولی۔ اب اور کیا سننا چاہتی ہو؟ حمید نے پوچھا۔ میں اس مجرم کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ تم اس کے لیے کام کرتی ہو، حمید نے کہا، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ سائرہ بانو نے کہا۔ میرے لیے عجیب نہیں ہے کیونکہ اس کا یہی طریقہ کار ہے، ایسے کئی مجرموں سے ہمارا سابقہ پڑ چکا ہے اور وہ بالآخر ہماری گرفت میں آئے ہیں، یہی حشر اس مجرم کا بھی ہونا ہے، حمید نے کہا۔ تم لوگ کب سے اس کے پیچھے ہو؟ سائرہ بانو نے پوچھا۔ یہ میرے محکمے کا راز ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کچھ بتا نہ سکوں گا، حمید بولا۔ تمہاری مرضی۔ حمید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ حمید نے اونچی آواز میں پوچھا۔ زمن، جواب ملا، اور حمید نے سائرہ کو دوسرے کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، جب تک میں خود ہی تمہیں نہ بلاؤں وہیں پر ٹھہرنا۔ وہ چلی گئی اور حمید نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ زمن سامنے ہی کھڑا تھا۔ حمید نے اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازہ بند کر دو۔ کیا قصہ ہے؟ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ باہر کی خبر کیا ہے؟ حمید نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ہٹ کے آس پاس ہمارے 4 آدمیوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، زمن نے بتایا۔ آرمڈ کار ساتھ لائے ہو؟ حمید نے پوچھا۔
ہاں باہر موجود ہے، وہ بولا۔ اسے یہیں چھوڑ کر لندن تم لے کر جاؤ گے، اور ان چاروں سے کہہ دو کہ دوسری گاڑی میں وہ میرے پیچھے رہیں گے۔ حمید نے کہا۔ کیا کوئی بڑا چکر ہے؟ وہ پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا، بس تم لندن لے کر چلے جاؤ اور ان چاروں کو ہدایت دے دو، حمید نے کہا۔ اس نے لندن کی کنجی اس کے حوالے کی۔ زمن کی نظریں بار بار کافی کی 2 پیالیوں پر پڑتی تھی اور پھر وہ چاروں طرف دیکھنے لگتا تھا۔ تم دیر کر رہے ہو، حمید بولا۔ اوہ اچھا، زمن نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حمید نے پھر سے دروازہ بند کر کے بولٹ کر دیا اور سائرہ کو آواز دی۔ وہ آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ حمید آہستہ سے بولا، 10 منٹ بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے تمہاری گفتگو سنی تھی، تم خواہ مخواہ وہم میں پڑ گئے ہو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی ہٹ کی نگرانی نہیں کر رہا، سائرہ بانو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ نگرانی کرنے والے آس پاس کے ہٹوں کے اندر ہوں، حمید نے کہا۔ سائرہ نے برا سا منہ بنا کر شانے سکوڑے، پھر پوچھا، یہ آرمڈ کار کیا ہوتی ہے؟ اس پر گولیاں اثر نہیں کرتی، حمید نے بتایا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی اور مذاقہ اڑانے کے سے انداز میں بولی، اور اگر دشمنوں نے توپ چلا دی تو کیا ہوگا؟ تمہیں گاڑی ہی میں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، حمید نے کہا۔ میں پتہ نہیں کیوں کس عذاب میں پڑ گئی ہوں، سائرہ نے کہا۔ ویسے تو تم ایڈونچر کی شائقی معلوم ہوتی ہو، حمید نے کہا۔ کاش نہ ہوتی۔ ہمارے مذہب نے عورتوں کے لیے جو حد مقرر کی ہیں، کاش میں ان سے قدم باہر نہ نکالتی، وہ مغموم لہجے میں بولی۔ اوفو، اب ایک دم سے اتنی لمبی چھلانگ، حمید نے کہا۔ میں سنجیدہ ہوں حمید صاحب، وہ بولی۔ اب ان حدود کی طرف پلٹ جانے کی کوشش کرو، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے نشے کو چھوڑنا ہوگا، حمید نے کہا۔ میں یہ بھی کروں گی، وہ بولی۔ تو لاؤ وہ شیشے مجھے دے دو، حمید نے کہا۔ شش شی، وہ ہکلا کر رہ گئی۔ اگر اس وقت ذرا سا بھی ہچکچائیں تو پھر تمہاری واپسی کبھی نہیں ہو سکے گی، حمید نے کہا۔ واپسی ناممکن ہے حمید صاحب، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ خیر چلو، گاڑی میں بات کریں گے، حمید نے کہا۔ وہ ہٹ سے باہر نکلے اور حمید نے چوکیدار کو آواز دے کر اطلاع دی کہ وہ جا رہے ہیں۔ کار سامنے ہی کھڑی تھی۔ حمید نے سائرہ کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی، وہ بولی۔ کیا تمہارے گھر والے اس پر معترض نہ ہوں گے؟ حمید نے پوچھا۔ آپ کس ہوا میں ہیں حمید صاحب؟ میری ممی بہت ماڈرن ہے، کہتی ہوئی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حمید انجن اسٹارٹ کرتا ہوا بولا، لیکن آپ کے ڈیڈی تو خاصے قدامت پسند لگتے ہیں۔ ہوں گے ذاتی طور پر، لیکن ممی ان کی نہیں چلنے دیتی، اور وہ تو وزیر بھی ممی ہی کی وجہ سے بنے ہیں۔ اگر ممی سوشل ورکر نہ ہوتی تو بقول تمہارے وہ کسی پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہی ہوتے، سائرہ نے کہا۔ حمید لمبی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ سڑک پر پہنچ کر اس نے حکم آئینے کا زاویہ اس طرح بدلا کہ اپنے محکمے کی گاڑیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ گاڑی زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ اگر تمہاری ممی بہت ماڈرن ہے تو پھر تم کیا کر سکو گی؟ کس سلسلے میں؟ سائرہ نے کہا۔ ابھی تم نے کہا تھا نا کہ پھر مذہبی حدود میں واپس جانا چاہتی ہو، حمید نے پوچھا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب بھی کسی مشکل میں پڑتی ہوں یہی سوچتی ہوں، لیکن ابھی تک تو واپسی نہیں ہو سکی ہے، سائرہ نے کہا۔ پہلے قوت ارادی بڑھاؤ، حمید نے کہا۔ نشے بازوں کی کوئی قوت ارادی نہیں ہوتی، وہ بولی۔ محض خیال ہے تمہارا، تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ شراب سے غسل کیا کرتا تھا میں، حمید نے کہا۔ اور اب؟ سال ہر سال سے چکھی تک نہیں ہے، حمید بولا۔ کیوں؟ تم نے کیوں چھوڑ دی تھی؟ سائرہ نے پوچھا۔ کرنل فریدی کے لیکچر سے بھوت بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ بیچاری کس شمار میں قطار میں ہے، حمید نے کہا۔ کیا وہ بھی نہیں پیتے؟ سائرہ نے پوچھا۔ نہیں، وہاں شراب کا کیا کام؟ تم لوگ واقعی عجیب ہو، سائرہ نے کہا۔ دفتن ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ حمید نے ایئر پیس کان پر لگا کر ریسیور کا سوئچ آن کر دیا۔ کال ہو رہی تھی۔ ہیلو کیپٹن 13 کالنگ۔ حمید نے کال کا جواب دیا اور دوسری طرف سے آواز آئی۔ اچانک ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے رکنا پڑے گا، اوور۔ فکر نہ کرو، حمید نے کہا۔ تو کیا آپ چلتے ہی رہیں گے، اوور؟ پوچھا گیا۔ کیا خیال ہے، ٹائر اتفاقاً فلیٹ ہوا ہے یا کوئی اور چکر ہے، حمید نے پوچھا۔ نیلے رنگ کی ایک گاڑی پیچھے تھے، وہ برابر سے نکلتی چلی گئی ہے، اوور، آواز آئی۔ اچھی بات ہے، تم ویل تبدیل کرو، حمید نے کہا اور بولنے والے کو بتانے لگا کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ میرا پتہ کس کو بتایا تھا، سائرہ نے ناگوار لہجے سے میں پوچھا۔ تمہارا نام تو نہیں لیا نا؟ کیا کوئی پولیس آفیسر وزیر صاحب کی کوٹھی پر نہیں جا سکتا، حمید نے کہا۔
لیکن تمہارے ساتھیوں نے اب تو مجھے دیکھ ہی لیا ہوگا، سائرہ نے کہا۔ بے فکری سے بیٹھو، خواہ مخواہ بورگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمید نے کہا اور رکب نما آئینے کے زاویے میں پھر کسی قدر تبدیلی کی۔ نیلے رنگ کی کار عین اس کی گاڑی کے پیچھے تھی اور فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ حمید نے طویل سانس لی لیکن اسی رفتار سے چلتا رہا۔ ٹائر تو آرمڈ کار کا بھی فلیٹ ہو سکتا تھا۔ خیر دیکھا جائے گا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ سائرہ نے پوچھا۔ جس گاڑی میں میرے آدمی تھے اس کا ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے، حمید نے کہا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ سائرہ نے پوچھا۔ وہ پہیہ تبدیل کریں گے، تم بے فکری سے بیٹھی رہو۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، سائرہ نے کہا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی اچھل پڑی۔ حمید پہلے ہی سے ہوشیار نہ ہوتا تو اس رفتار پر گاڑی کا الٹ جانا یقینی تھا، لیکن وہ اسے بائیں جانب سڑک کے کنارے اتارتا لیتا چلا گیا۔ سائرہ ایک ہی بار چیخ کر خاموش ہو گئی تھی۔ نیلی گاڑی کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ حمید نے انجن بند کر دیا لیکن گاڑی سے اترا نہیں۔ ٹرانسمیٹر کا سوئچ آن کر کے 13C پیٹرول کار کو کال کرنے لگا۔ فوراً ہی جواب ملا تھا۔ اس نے اطلاع دی کہ آرمڈ کار کا بھی ٹائر فلیٹ ہو گیا ہے اور نیلی گاڑی آگے نکلتی چلی گئی ہے۔ آپ کو بڑی دشواری ہوگی، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں فی الحال اسی حال میں یہیں پر رک رہا ہوں، تم بھی ویل تبدیل کر کے ادھر ہی آ جاؤ، حمید نے کہا۔ آپ کے لیے دوسری گاڑی کیوں نہ منگوا دی جائے؟ 13 نے کہا۔ نہیں، پہلے تم ادھر آؤ، اس کے بعد دیکھیں گے، حمید بولا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سائرہ بانو دانت پیس کر بڑبڑائی۔ حمید ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر کے بولا۔ اب تمہیں یقین آیا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ نیلی گاڑی کس کی تھی جس کا حوالہ ابھی تم نے دیا تھا؟ سائرہ نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن دونوں گاڑیوں کے خلاف کارروائی اسی گاڑی سے ہوئی تھی، حمید نے بتایا، اور بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر گود میں رکھ لیا۔ یہ کیا؟ وہ تھوک نگل کر ہکلائی۔ یہ ریوالور ہے، 3.8 کیلیبر کا، حمید نے بتایا۔ یہ نہیں، آخر ہوگا کیا؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں بھی منتظر ہوں، حمید نے کہا اور اپنی سائڈ کا شیشہ اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر کوئی، اس نے کہنا چاہا۔ دم گھٹ رہا ہے، اس کا ایئر کنڈیشن بھی خراب ہو گیا ہے، حمید نے کہا۔ دفتن وہ اس طرح چیخی کہ حمید بھی اچھل ہی پڑا۔